السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور ہماری ناول کا نام ہے اتنی سی شکایت ہے۔ یہ ایک مکمل کہانی ہے اور اسے تحریر کیا ہے میری، آپ کی، ہم سب کی فیوریٹ رائٹر آسیہ رئیس خان نے۔ بہت خوبصورت سی، بہت پیاری سی، بالکل نیو ناول ہے، اور ہماری ناول بہت پیارے سے، بہت سادہ سے الفاظ میں لکھی گئی خوبصورت سی تحریر ہے، اور بہت خوبصورت لو اسٹوری ہے۔ بہت خوبصورتی سے یہ بات واضح کی ہے کہ کسی رشتے کی محبت کو ماں باپ کی محبت کے ترازو میں نہیں تولنا چاہیے۔ ہر رشتہ اپنی جگہ ایک منفرد اہمیت، ایک الگ مقام رکھتا ہے، لیکن جب کسی رشتے کو دوسرے کے برابر یا برتر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو محبت کی اصل خوبصورتی غائب ہو جاتی ہے اور بس مقابلہ بازی رہ جاتی ہے۔ اتنی پیاری سی، سادہ سی کہانی ہے، بہت پیاری سی، اور ہمیشہ کی طرح اس کہانی میں بھی ایک ہم لوگوں کے لیے سیکھ ہے جو ہماری عام زندگی میں ہماری نظروں سے گزرتا ہے، ایک واقعہ ہے۔ بہت اچھی کہانی ہے۔ آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں کہ میری طرح ناول پسند آئے گی۔ مجھے بہت بہت اچھی لگی۔ میں نے کمپلیٹ ناول ریڈ کی اور اس کے بعد بتا رہی ہوں، بہت اچھی ناول ہے اور بالکل نیو کہانی ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ہماری پیاری سی خوبصورت سی کہانی کی جانب۔ ڈینٹسٹری ایسا ایمرجنسی شعبہ نہیں کہ ہم ایک دن بھی آرام نہ کر سکے، وہ اس گفتگو سے محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سفر کے دوران فون میں موجود تصویر کئی دفعہ دیکھی تھی اور اندازے لگانے کی کوشش کی تھی، کچھ جواز تراشے تھے۔ اس خیال کو تول مول کے دیکھا تھا کہ کیوں نہ قیام کا مقصد پروفیشنل ہی رہنے دیا جائے، مگر پہلی ملاقات نے اندیہ دے دیا تھا کہ چند دنوں کی سکونت ذاتی نوعیت اختیار کرنے والی ہے۔ ایک بات بتائیں، یکبیک اسے کچھ یاد آیا۔ آپ ڈینٹسٹ ہے یا سرجن؟ اس نے صفی نام کے ساتھ دونوں لفظ سنے تھے اور اس کی منطق کے مطابق کتنے ہی دانت توڑے پھوڑے، نکال پھینکے دانتوں کا ڈاکٹر ماہر دندان ہی کہلایا جا سکتا تھا، جراح نہیں۔ دونوں درمیان کا حائل عمودی فاصلہ تھا یا اس کی عینک کے شیشے، جو وہ صفی کی آنکھوں میں نمودار ہوئی رغبت اور شوق نہیں دیکھ سکی، مگر وہ اس کے چہرے کی الجھن اور بے یقینی دیکھ رہا تھا۔ میرا اسپیشلائزیشن اورل اینڈ میگزیلو فیشیل سرجری میں ہے، اس نے وضاحت پیش کی۔ اچھا؟ اس نے اچھا کو لمبا کھینچتے ہوئے سر ہلایا۔ نادین، نازش کی آواز پر اس نے دروازے سے اندر لاؤنج میں دیکھا۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ کون ہے اس وقت اوپر؟ بولتے باہر آئی اور سیڑھی کے کنارے سے ہی اوپر دیکھا۔ اوہ، آپ اوپر کیا کر رہے؟ نادین نازش کے قریب سے گزر کر اندر چلی گئی۔ ایسے ہی کھلی فضا کی تلاش میں چلایا تو اس نے پیچھے اس کی آواز سنی۔ لگتا ہے یہ نارمل بات نہیں کر سکتے، اس نے سوچا۔ وہ اگلے 5 دن مصروف رہا۔ رات میں ہی اکثر ان کا سامنا ہوتا تھا، جو دادی اور پھپھو ان دونوں کی آنکھ کا مخصوص تارہ ہوتا۔ اس کے ساتھ اس کا رویہ خود بخود لیا دیا ہو جاتا تھا، مگر صفی کے ساتھ پہلی ملاقات اور دوسری گفتگو اس نوعیت کی ہوئی کہ وہ لیا دیا رویہ باہر ہی نہ آ سکا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صفی پرویز احمد اور خالدہ کو گھر کے مالک و سربراہ والی اہمیت دیتا تھا۔ اس کے انداز میں تکریم اور احترام جھلکتا تھا، جو اسے عاطر اور نازش میں دیکھنے کی تمنا تھی۔ پہلے ہی گھر میں عاطر کی شادی کو لے کر گرما گرمی تھی، ایسے میں صفی کی موجودگی اسے کبھی کبھی کوفت میں مبتلا کر دیتی تھی کہ اس نے سوچ رکھا تھا وہ اس بار چپ نہیں رہے گی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کی ممی تنہا تھی، باقی سب کا موقف ان کے متضاد تھا۔ باقی کیا، صرف پھپھو ہوتی تھی اور باقی سب ان کے حامی۔ اس بار منہ کھولنے کا سارا جوش نئے مہمان کے سامنے گھر کی عزت کے خیال نے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ 2 مہینے کم نہیں ہوتے تیاری کے لیے، اور اصل تیاری تو دلہن کی ہوتی ہے۔ جب وہ لوگ راضی ہے تو ہمیں کیا؟ اسے یقین تھا پھپھو اپنی طرف سے تاریخ بھی طے کر چکی ہے، اسی لیے خود کو روک نہیں سکی۔ جب باپ بھی ان کی مرضی میں راضی ہے تو پھر یہ مشورے اور بات کا کیا فائدہ؟ سیدھے وہی کہے جو کہنا ہے۔ حسب توقع دادی اس کے انداز پر بھڑک اٹھی۔ اگر تم تمیز سے بات نہیں کر سکتی تو جاؤ یہاں سے، دادی نے ناگواری سے کہا۔ میں نے کیا بدتمیزی کی؟ میں تو وقت اور انرجی کی بربادی سے بچا رہی ہوں اس کو، سب کو۔ اب کے انداز میں مصنوعی بھولا پن تھا۔ نادین بیٹا، پاپا کی سرزشی پکار پر اس نے سختی سے منہ بند کر کے انہیں دیکھا۔ انہوں نے سر کی جنبش سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ صلح جو اور امن پسندی جیسی خوبی اسے اسی وجہ سے زہر لگنے لگی تھی کہ اس کے حامل انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس عادت کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ ناانصافی کر جاتا ہے۔ اس نے ایک نظر خالدہ پر ڈالی۔ وہ تنے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی، جانتی تھی ان کے منہ کھولنے پر شوہر کی جانب سے اگلی سرزشی صدا ان کے نام کی ہوگی۔ پاپا، 3 مہینے بعد میرا نیا پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا تو پھر چھٹی ملنا مشکل ہوگی، عاطر نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہی بات اسے غصہ دلاتی تھی کہ پھپھو اور دادی اس کے والدین کے پیچھے نازش اور
عاطر کے ساتھ سب طے کرنے کے بعد یہ صلاح مشورے کا ڈرامہ کرتی تھی۔ لیکن بیٹا، انگیجمنٹ کے وقت تم نے خود کہا تھا کہ ماسٹرز کے بعد ہی شادی کا سوچو گے۔ اتنے دن کون منگنی رکھتا ہے؟ دادی کو دنیا کا زیادہ علم تھا تو اماں اسی لیے تو منگنی کا منع کر رہے تھے۔ آخر خالدہ سے رہا نہیں گیا۔ اب پرانی بحث چھیڑنے کا کیا مقصد؟ پھپھو نے تیکھے تیور کے ساتھ سوال داغا اور باری باری جتاتی نظروں سے عاطر اور نازش کی سمت دیکھا۔ ندیم کا دل کیا اس نظر کا مفہوم بلند آواز میں حاضرین کے سامنے بیان کرے۔ دیکھو، یہ تمہاری ماں اب تک وہی منگنی والی بات دل سے لگائے بیٹھی ہے۔ تمہاری خواہش پوری کرنے کی سزا یہ مجھے دے کے رہے گی۔ اس وجہ سے اب شادی بھی خراب کرے گی۔ خالدہ نے غصے اور بے بسی سے شوہر کو دیکھا۔ تم اس وقت شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے بیوی کو نظر انداز کر کے بیٹے سے پوچھا۔ ہاں، اب سب تو سیٹ ہے، وہ رک رک کے بولا۔ رشتے طے ہونے سے پہلے یہی بیٹا ماسٹرز کر کے کچھ دن بیرون ملک کام کرنے کے بعد شادی کرنا چاہتا تھا۔ انہیں اس وقت شادی پر اعتراض نہیں تھا۔ ان کی فکر یہ تھی کہ یہ فیصلہ کتنا اس کا ہے، کتنے غور و خوض کے بعد کیا گیا، کتنی اس کی مرضی ہے اور کتنا دباؤ دوسروں کا ہے۔ انہیں ڈر تھا کچھ سال بعد وہ اس فیصلے کو جلد بازی مان کر پچھتائے نہیں۔ تم شادی کے لیے تیار ہو تو ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ اس وقت بیٹے کو سمجھانا بے سود تھا کہ جن کی بات کو وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا وہ اس کی حمایتی تھے۔ بحث و تکرار کے بعد ماحول اور دل خراب کر کے اجازت دینے کی بجائے انہوں نے سبھی کو تلخیوں سے بچا لیا۔ معمولی اور چھوٹی باتیں سمجھ کے ٹوکنے روکنے سے گریز نے انہیں یہاں پہنچایا تھا کہ بچے جوان تھے اور وہ بے بس اور دل مسوس کے رہ گئی۔ والدین ہو کے اس گھر میں ان کا کام یہی رہ گیا تھا کہ آخر میں کہیں ہمیں کیا اعتراض ہوگا۔ مزید چپ رہنا مشکل تھا سو وہ اٹھ کے باہر آ گئی۔ راہداری میں صفی اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ اوہ، کس بات پر اتنا موڈ آف ہے؟ اس نے پاس آتے ہوئے سوال کیا اور وہ چونک گئی۔ نہیں تو وہ اسے غلط ثابت کرنے جھٹ سے مسکرائی۔ جواباً وہ بھی مسکرایا۔ اتنا ایکسپریسو فیس رکھنے والوں کو جھوٹ نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ مجھے ریزن بتانا نہیں ہے تو اٹس اوکے، مگر یس موڈ آف کہہ کر دیکھے اچھا لگے گا۔ یس موڈ آف۔ کچھ دیر رک کے اس نے دھیرے سے کہا، تو آئے باہر اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ اس کے بازو سے نکل کے آگے جاتے اس نے اسے بھی پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس چالاکی یا سہل مزاجی پر حیران رہ گئی کہ کتنے آرام سے کیسے اس سے وہ کروا لیا جو وہ چاہتا تھا۔ پورچ میں پہنچ کے وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے بھی دوسری کرسی سنبھال لی۔ دل ہی دل میں وہ خود کو باور کرا رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کے اب نہیں پھسلنا۔ کیسے ٹھیک ہوتا ہے آپ کا موڈ؟ صفی نے پوچھا اور وہ دل میں پھر چالاکی کہہ کے نہ پھسلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے وجہ نہیں پوچھی تھی مگر اسے ڈر لگ رہا تھا کہ موڈ کیسے ٹھیک ہوتا ہے بتاتے ہوئے وہ اس کے خراب ہونے کی وجہ بھی بول بیٹھے گی۔ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس نے محتاط جواب دیا۔ چہرہ اب بھی کھنچا سا تھا، پیشانی پر ناراضی امیدی لکیروں کی قطار لگا چکی تھی۔ اچھا تو پھر یہ بتا دے کتنی دیر مجھے خفا سا چہرہ دیکھنا ہے؟ اس نے انگلی سے اس کی شکل کی سمت اشارہ دیا۔ ایک دم اس کے چہرے کے اصلات ڈھیلے پڑے اور ماتھا استری شدہ ہو گیا۔ میں اٹھ کے چلی جاؤں تو آپ کو خفا سا چہرہ دیکھنا نہیں پڑے گا، مگر میں بد تہذیب میزبان نہیں ہوں۔ مجھے یہاں سب یہ فیل کرواتے ہیں کہ میں اپنے ہی گھر میں ہوں، بس ایک آپ ہے جو بھولنے نہیں دیتے کہ میں مہمان ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا، شاید اس لیے کہ گھر کے باقی افراد کی بنسبت ہمارا انٹریکشن کم ہوا ہے۔ میں کبھی آپ کے یہاں آئی ہی نہیں۔ اس نے ایماندارانہ تجزیہ پیش کیا۔ اور اس کی کوئی اسپیشل وجہ؟ یہ تجسس اس کے اندر پہلے دن سے تھا۔ نہیں، وہ سنبھل گئی۔ اسے سامنے والے کی بڑی سہولت سے اس سے سچ اگلوانے کی خوبی کا ادراک ہوا تھا تو دفاع بھی لازمی تھا۔ بس میں ممی سے زیادہ ٹیچ ہوں۔ احتیاط کا نعرہ لگاتی اندر کی آواز سنتے ہوئے کھلتی جا رہی تھی۔ ان کے ساتھ ہی کہیں جاتی ہو؟ اس کا ٹھیک کہنے کا انداز اسے اور جذبس کر گیا۔ اٹھ کے اندر جانے کا مطلب تھا اسے پھر وہی منظر اور باتیں سننا پڑتی جس سے بچنے باہر نکلی تھی۔ ساتھ اسے یہ بھی خیال آیا کہ اگر صفی بھی اٹھ کے اندر چلا گیا تو یہ بعید القیاس خیال تھا، مگر ذہن میں یہی تصور لہرایا کہ اندر کی صورتحال پر اسے اس کے والدین پر افسوس ہوگا، ان پر ترس آئے گا کہ سگی اولاد انہیں دوسرے درجے کا مقام اور اہمیت دیتی ہے۔ کیا سوچنے لگی؟ صفی کے سوال پر چونکی۔ کبھی کسی نے بتایا نہیں کہ آپ کا چہرہ اسکرین کی طرح ہے، اندر چلنے والا ہر منظر ادھر ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے۔ صفی نے اس کے چہرے کی سمت اشارہ کیا۔ یہ اس کے لیے نئی خبر تھی، بری خبر۔ آپ یہ نیوز بریک کرنے والے پہلے انسان ہیں۔ وہ یہ جان کر خوش نہیں تھی اور آواز خفا سی تھی۔ ٹرانسپیرنسی اچھی خوبی ہے۔ آپ ناراض کیوں رہی؟ ناراض نہیں تو؟ اس نے کوشش کی مسکرانے کی، مگر صفی جتاتے چھپاتے اتراتے مزے لیتے ہوئے جس انداز مسکرا اس نے ہار مان لی۔ آپ مجھ سے اتنا سچ نہ کہے، مجھے سنانے کی عادت ہے، سننے کی نہیں۔ اس نے اپنے متعلق اس سے زیادہ بلاگ رائے
پہلے کبھی نہیں دی۔ ایسی باتوں سے بچنے کے لیے دادی پھپھو اور اس کے بہن بھائی نے اس سے الجھنا چھوڑ دیا تھا کہ ان کے نزدیک وہ باتیں بے سروپا ہوتی تھی اور جنہیں ان کے درست ہونے کا احساس تھا، یعنی اس کے والدین تو ماحول سازگار بنا رہے، اس کوشش میں اسے چپ کرا دیتے تھے، پھر بھی وہ سب کی نہ الجھے نہ بات بڑھائے والی پالیسی کا فائدہ اٹھا کے کسی حد تک دل کی بھڑاس نکال لیا کرتی تھی۔ آپ عادت ڈالیں۔ وہ کرسی کی پشت چھوڑ کے آگے آیا۔ میں آپ سے آپ کے متعلق سچ ہی کہوں گا۔ نادین اس کی بات اور تبسم کے علاوہ اچانک اپنے اندر جاگے نئے اور انوکھے احساس پر کھٹکی۔ پہلی ملاقات سے ان کی گفتگو اور تال میل مختلف تھا، مگر اس پل نادین کو پہلا احساس ہوا کہ عام نہیں تھا۔ آج جو پہلی بار خود کو پرسکون کرنے تنہا بیٹھ کے کیک کی سجاوٹ والی ویڈیو نہیں دیکھ رہی تھی۔ عاطر کے سسرال سے فون آیا تھا۔ وحیدہ نے کھانے کے دوران بات شروع کی۔ آپ کو نادین کا انداز جتاتا تھا جسے انہوں نے نظر انداز کیا۔ ہم اس سنڈے چلتے ہیں ان کی طرف شادی کی تاریخ فکس کرنے کے لیے۔ اسے یہی بناوٹی ماحول آگ لگا دیتا تھا کہ وہ پرویز اور خالدہ کو الگ تھلگ کر کے سب کچھ آپس میں طے کر لینے کے بعد یوں بات کرتے گویا بس ابھی یہ ذکر نکلا۔ اس وقت اسے سب سے زیادہ غصہ عاطر پر آیا۔ ہاں، سنڈے سب کو ہی چھٹی ہوتی ہے۔ عاطر بھی گفتگو میں شریک ہوا۔ اچھا، ایک بار پھر اس کا انداز وہ تھا کہ سب جزبوز ہوئے۔ نازش نے اس کے شانے پر دھکا دے کر تنبیہ کی۔ پاپا، نیکسٹ منتھ میں لاسٹ ویک کی کوئی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں۔ نادین نے اپنی ماں کو دیکھا۔ کاش وہ پاپا کے ساتھ ممی بھی کہہ لیتا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ جب سے انہوں نے حمیرہ سے منگنی کی مخالفت کی تھی، عاطر کے لیے وہ جیسے دشمن ہو گئی تھی۔ پہلے بھی نازش اور عاطر پھپھو کو فوقیت دیتے تھے، مگر اس کے بعد انہوں نے ماں کو بالکل ہی کنارے لگا دیا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ انہوں نے حمیرہ کے لیے انکار کیا تھا، نہ کوئی سوال اٹھایا تھا۔ وہ اس کی پسند پر راضی تھی، بس اسے یہی یاد دلا رہی تھی کہ وہ محبت کے جوش میں اپنے خواب اور منصوبے بھول رہے۔ اسے اس راستے پر ذرا آہستہ چلنے کی ضرورت ہے۔ ایک پرسوچ انکار ان کا جواب تھی۔ میرے خیال سے عاطر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بات وہی ختم ہوتی دیکھ دادی میدان میں اتری۔ 1.5 مہینے سے زیادہ کا وقت ہوگا، تیاری بھی ہو جائے گی، اسی ہفتے کی کوئی تاریخ مناسب رہے گی۔ شادی کے لیے ویکینڈ ہی ٹھیک رہتا ہے۔ نازش کو بھی کچھ تو کہنا تھا، اب تاریخ بھی بتا ہی دے۔ اس سے رہا نہیں گیا۔ حمیرہ کی امی نے سجسٹ ہی کی ہوگی۔ وحیدہ نے پوری طرح ان کے آگے ہتھیار ڈال رکھے تھے۔ اس طرح ادھر وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھے اور ادھر عاطر کی آنکھوں کا۔ وہ کیوں بتائیں گی؟ ہمیں دعوت دینے کا فون کیا، وحیدہ نے چڑھ کے کہا۔ تو آپ نے کہا نہیں یہ معاملات انہیں اپنے سمدھی سمدھن کے ساتھ طے کرنے چاہیے؟ نادین، خلاف توقع سرزشی پکار عاطر کی طرف سے آئی۔ سب کھانا کھائے۔ پرویز احمد کی اونچی آواز پر سب کے رکے ہاتھ مکرنے کے انداز میں پلیٹوں کی جانب سفر کر گئے۔ شادی یوں مناسب تاریخ دیکھ کر طے نہیں ہوتی، سب سے پہلے بجٹ بنانا ہوگا، پھر میں اس رقم کا انتظام کتنے وقت میں کر پاتا ہوں یہ دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد ہال کی اویلیبلٹی وغیرہ۔ ان سے کہہ دے جس دن آنا ہوگا ہم کال کر لیں گے، مگر اس ویکینڈ انتظار نہ کریں۔ پاپا آپ خود ہی انہیں فون کر لیں نا۔ اس میں صبر تھا نہ حکمت۔ تم سب سے چھوٹی ہو، اس معاملے میں تم منہ بند ہی رکھا کرو۔ عاطر کا ویکینڈ پلان رد ہونے کا غصہ اس پر نکلا۔ آپ گھر میں فائنل کیے بنا وعدے نہ کریں تو اتنا غصہ بھی نہ آئے۔ نادین نے نوالا منہ میں رکھا۔ نادین، خالدہ نے آنکھیں دکھائی۔ بڑے چھوٹوں کا لحاظ ہی نہیں رہا اس میں۔ دادی نے ملامت شروع کر سب مجھے کیوں سنا رہے، میں تو خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ وحیدہ کی بات پر اس نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور کھڑی ہو گئی۔ ہو گیا میرا کھانا۔ وہ باورچی خانے میں گئی، پلیٹ رکھ کے ہاتھ دھوئے اور راہداری سے گزر کے پوچھ میں آ گئی۔ 5واں ویڈیو شروع ہوتے اسے احساس ہوا اور اس نے دائیں جانب مڑ کے سر اونچا کیا۔ پیچھے صفی کھڑا تھا۔ مجھے سیکنڈ ویڈیو والی کپ کیک ڈیکوریشن سب سے اچھی لگی۔ اس نے ایک ہاتھ جیب سے نکال کے اس کے ہاتھ میں روشن فون کی سمت اشارہ کیا۔ اس پل اس نے دل میں اعتراف کیا کہ کوئی اور یہ حرکت کرتا تو اسے غصہ آنا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا اتنا تھراپیوٹک ہو سکتا ہے۔ وہ پیچھے پورچ کی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ اسے اپنا رخ داخلی دروازے سے ہٹا کے کرسیوں کی سمت کرنا پڑا۔ ایسا کر کے اس نے پیٹھ زینے کے اطراف لگی ریلنگ سے ٹکا لی تھی۔ اسے خوشگواریت بھری حیرت نے چھوا، کسی اور کے لیے بھی ان ویڈیوز نے وہی کام کیا تھا جو اس کے لیے کرتی تھی۔ اینڈ آئی ایم امپریسڈ کے چیخنے چلانے توڑنے پھوڑنے کی بجائے اس طرح اپنا فرسٹریشن اور غصہ سرد کرتی ہے۔ اس کی بات پر سر جھکا کے دھیرے سے ہنسی۔ اس کا مطلب تھا وہ ہال کی باتیں سن چکا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی وہ گھر میں نہیں ہے۔ شاید باقی بھی اس کی طرح اسی غلط فہمی کا شکار تھے۔ زیادہ امپریس نہ ہو، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ چیخنا اور توڑنا تو نہیں، لیکن میں بے حد بحث کرتی ہوں، بقول عوام بدتمیزی۔ آپ نہیں چاہتی تو میں جھوٹ کہوں گا کہ میں مزید امپریس نہیں ہوا۔ وہ مسکرایا۔ اس میں متاثر ہونے والا کیا ہے؟ بحث یعنی جو دل میں وہ نکال دیا۔
چیخ پکار اور توڑ پھوڑ سے تو بہتر ہے۔ صفی کے لہجے میں ہلکی ستائش تھی۔ آج آپ گئے نہیں؟ اس نے بات بدل دی۔ وہ اس گفتگو مزید خود کو موضوع نہیں بنانا چاہتی تھی، جلدی آ گیا تھا۔ رات عموماً دیر سے گھر واپس آتا تھا اور کھانے پر ان کے ساتھ شامل نہیں رہتا۔ اس کا دل کیا پوچھے، اور رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے؟ تاہم اس نے خاموشی سے فون بند کر کے گود میں رکھ لیا۔ جب میں فرسٹریٹ یا بہت غصے میں ہوتا ہوں تو زیادہ کام کرتا ہوں۔ ندیم کی طرح اسے موضوع بدلنے میں دلچسپی نہیں تھی، یعنی مریضوں کی شامت آتی وہ مسکرائی نہیں، ہنس دیا اسٹاف کی۔ آپ ان بیچاروں کو ڈانٹ کر اپنا غصہ نکالتے؟ اسے انجان عملے سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ ڈانٹ کر نہیں، بلکہ میں ان پر غصہ نہیں نکالتا، لیکن جب میں زیادہ کام کروں تو ظاہر ہے ان کا کام بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا غصہ تو کارآمد چیز ہے پھر، وہ متاثر ہوئی۔ ویسے 1 مہینے میں کون سی ڈگری ملتی ہے جس کے لیے آپ یہاں ہیں؟ اس کی بات پر وہ پھر ہنس دیا۔ میں یہاں ڈگری کے لیے نہیں آیا ہوں۔ پھر وہ متعجب ہوئی۔ یہاں کے ڈینٹل کالج نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس میں وہ دنیا کے بہترین یا ایڈوانس ٹیکنالوجی اینڈ ایجوکیشن والے ممالک سے ڈینٹسٹ اور ڈینٹل سرجن مدعو کرتے ہیں، جو ملک بھر کے کچھ یونیک اور پیچیدہ کیسز کو ٹریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں۔ اس بار ڈنمارک اور ساؤتھ کوریا سے اسپیشلسٹ آئے ہیں اور میں ڈنمارک کے ایک سرجن کو اسسٹ کر رہا ہوں جو میرے سینئر کے دوست ہے، اور انہیں ایک اسسٹنٹ کی ضرورت تھی۔ اس نے تفصیل سنائی۔ اچھا، اس نے انداز میں سر ہلاتے اچھا کو لمبا کھینچا۔ پھر تو آپ دن بھر بے حد مصروف رہتے ہوں گے۔ ہاں، بزی تو ہوتا ہوں۔ آپ تھکتے نہیں؟ مطلب نیند نہیں آتی کہ گھر پہنچتے ہی بستر ہو اور لمبی نیند؟ آپ سیدھی طرح کہیں کہ میں یہاں سے دفع ہو جاؤں۔ نہیں، سٹ پٹا گئی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو بس کیوریس تھی کہ آپ اتنا کام کرنے کے بعد بھی فریش کیسے ہوتے؟ یعنی میں ابھی آپ کو فریش لگ رہا ہوں؟ اس کے سامنے پھنس ہی جاتی تھی۔ مجھے لگتا ہے دن بھر چیڑ پھاڑ، خون اور نیڈلز دیکھنے والے کی انرجی ڈرین ہو جاتی ہوگی، مگر ماشاءاللہ آپ ویسے بے حال نہیں ہیں۔ یہ ان کیک ڈیکوریشن ویڈیوز کا کمال بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے گود میں دھرے فون کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس برجستگی پر بے ساختہ ہنس پڑی تھی اور صفی خود کو اس کھلکھلاتی ہنسی میں کھونے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھپھو یعنی وحیدہ ناز کی شادی بمشکل 3 سال چل سکی تھی۔ روز روز کی لڑائی جھگڑوں کے بیچ بالآخر اولاد کی کمی گویا تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی اور طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد سب نے کوشش کی، مگر وحیدہ ناز کی دوسری شادی نہ ہو سکی۔ طلاق کے کچھ عرصے بعد شوہر کو دوسری شادی کے بعد بھی کئی سال اولاد نہ ہوئی تو سب کا اصرار بھی بڑھتا گیا کہ یہ ثبوت تھا کمی ان میں نہیں، شوہر میں تھی۔ ان کے لیے جو بھی رشتے آتے زیادہ تر کی پہلی بیوی سے اولاد بھی تھی، کسی کا 1 بچہ تو کسی کے 2، حالانکہ بچوں کی عمریں زیادہ نہ تھی، لیکن ان کی ایک ہی شرط تھی کہ پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہ ہو۔ دوسری شادی کے لیے رضامند بے اولاد رنوے یا طلاق یا شدہ مرد کے رشتوں میں کوئی دوسری بات قابل اعتراض نکل آتی۔ اسی تگودوں میں کئی سال نکل گئے، کئی بار معاملات طے پا گئے، مگر بوجہ نکاح سے چند دن پہلے کچھ ایسا ہوا یا علم میں آیا کہ شادی نہ ہو سکی۔ آخر انہوں نے اعلان کیا کہ اب انہیں دوسری شادی نہیں کرنی۔ انہیں اپنی اولاد کی چاہ تھی، مگر وہ ان حالات سے تنگ آ گئی تھی۔ اچھا ہی ہے، دوسرے گھر جا کے جھنجھٹ پالنے سے بہتر ہے گھر میں اپنے بھائی کے بچوں سے دل لگائے۔ دادی نے فوراً ان کے فیصلے کو سراہا۔ انہوں نے غور و خوض اور سمجھانے بجھانے کی بجائے بیٹی کی خوشی میں خوش والا اصول اپنایا تھا۔ شروع میں تو ان کی دلجوئی کا سب خیال رکھتے تھے، کوئی روکتا ٹوکتا نہیں تھا، جو ان کی مرضی ہوتی وہ کرتی، پھر یہی ان کا مزاج بن گیا۔ عاطر اور نازش کے چھوٹے موٹے کام کرنے سے شروع ہوئی بات یہاں تک پہنچ گئی کہ پھر بچے سارا وقت ان کے پاس ہوتے۔ وہ انہیں کبھی کھیل میں لگائے رکھتی تو کبھی ان کے ساتھ ٹی وی دیکھتی، کبھی انہیں ساتھ لے کر باہر نکل جاتی۔ خالدہ، جنہوں نے اب تک بچوں کو نظم و ضبط کا پابند بنایا تھا، اپنے طریقے سے انہیں اچھی عادتوں کا مالک بنانے کی کوشش میں تھی، یہاں آ کے بے بس ہو گئی۔ پہلے تو وہ بھی حمیدہ کا سوچ کر چپ تھی کہ کچھ دنوں کی بات ہے، سنبھل جائے تو معاملات پٹری پر آ جائیں گے، مگر جب اس کا کوئی امکان نظر نہیں آیا تو انہوں نے پہل کی۔ اب جب وہ بچوں کو اوقات کے مطابق پڑھائی، کھیل اور ٹی وی کی طرف لانے کی کوشش کرتی تو دادی اور پھپھو کو شکایت ہوتی کہ وہ جان بوجھ کر بچوں کو وحیدہ کے پاس رہنے نہیں دیتی۔ ساتھ میں کھیل رہے ہوں تو کھینچ کے لے جا کے پڑھنے بٹھا دیتی، ٹی وی دیکھ رہے ہو تو سپارہ پڑھنے کہتی۔ یہ نہ ختم ہونے والا شکایتی سلسلہ تھا۔ ہر دن دفتر سے آنے کے بعد پرویز احمد بہن کا پھولا منہ، سوجی آنکھیں اور ماں کے اپنے لیے طعنے اور بیوی کے گرانے سنتے۔ وہ روز کی جھک جھک سے پریشان ہو گئے۔ بچے الگ خالدہ سے بدتمیزی کرتے، ناراضگی دکھاتے، جھوٹ سچ اور بہانے بنا کے خالدہ کے پاس دوڑتے۔ انہیں وہاں اپنی مرضی کرنے اور پڑھائی یا سختی سے بچنے کا لالچ جاتا۔ بس ایک بار وہ پھپھو کے پیچھے چھپ جائے، پھر کون سا ہوم ورک، کیسی پڑھائی اور سپارہ۔
خالدہ نے وحیدہ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ بچوں کی ذمہ داریاں بانٹ لیتے ہیں، آپ انہیں اپنے پاس رکھ کے ہوم ورک کروا دیا کریں یا پڑھا دیا کریں۔ مگر وہ ہتے سے اکھڑ گئی کہ اس طرح میری نگرانی کرنی ہے، اور میں کیا نوکرانی ہوں کہ جتنا تم کہو گی بچوں کے ساتھ اتنا ہی کروں۔ دادی بھی مکمل بیٹی کے ساتھ تھی۔ تھک ہار کے پرویز احمد نے خالدہ کو سمجھایا کہ اس طرح گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، بچوں پر منفی اور برا اثر پڑ رہا ہے۔ ان کی خاطر وحیدہ اور بچے جس میں خوش ہے انہیں ویسے ہی رہنے دو۔ خالدہ کا دل اس کے لیے تیار نہ تھا، مگر وہ اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ چھوٹی ندین اور اس کی مصروفیات کے باعث اسکول میں بھی خالدہ کی جگہ وہ جانے لگی۔ خالدہ کوشش کر کے وقت نکالتی اور اسکول جانے تیار ہو کر باہر آتی تو پتہ چلتا بچے تو پھپھو کے ساتھ چلے گئے۔ ایک دن آخر انہوں نے وحیدہ کو پیچھے چھوڑا اور خود اسکول پہنچ گئی۔ اس دن گھر میں وہ ہنگامہ ہوا کہ اللہ کی پناہ۔ اس بات کو کوئی بڑی سازش، محبت اور پرواہ کرنے والی پھپھو سے جلن، تنہا اور دکھی بہن کے لیے بے حسی، وحیدہ کو نیچا دکھانے، بچوں کو دور کرنے کی چال بازیاں اور جانے کیا کیا کہا گیا۔ پرویز احمد اس قدر گھبرائے کہ انہوں نے خود کو بہن کا خیر خواہ ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ کے لیے ذمہ داری انہیں سونپ دی۔ تم جاؤ یا کوئی اور، کیا فرق پڑتا ہے، بچوں کا پروگریس ہی دیکھنا ہوتا ہے، کوئی بھی دیکھے، اتنی سی بات کے لیے ہر اوپن ڈے اور پی ٹی اے پر گھر میں ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ خالدہ نے بہت بحث کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح تو بچوں کے معاملات سے وہ دھیرے دھیرے مکمل دور ہوتے جا رہے، جو بچوں کے لیے صحت مند نہیں مگر بے سود۔ نازش اور عاطر کا ننھا ذہن پہلے اتنا ہی سمجھتا تھا کہ پھپھو ہماری ہر بات مان لیتی ہے اور ممی نہیں سنتی، سختی کرتی ہے، مگر جلد ہی وہ گھریلو سیاست سیکھ گئے۔ بچپن کا معصومانہ ذہن جو صرف سہولت، مزے، سستی اور اپنی مرضی دیکھتا تھا، اب چالاک، موقع پرست اور رشتوں کے مقام کی اہمیت اور قدر سے دور ہوتا گیا۔ کون سی بات صرف پھپھو سے کرنی ہے، کون سی دادی اور پھپھو سے، اور کیا، کب اور کیسے ماں باپ کو بتانا ہے، وہ کم عمری میں ہی یہ گر سیکھ گئے۔ ننھا ذہن اپنی پسند اور خواہشات پوری ہونے پر ہی خوش ہوتا ہے، اور اسے یہی احساس دلایا گیا کہ جو ایسا کرتے ہیں وہی تم سے پیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد خالدہ کی ہر کوشش چال بن گئی، اور بچوں کو سمجھانے کی صحیح پھپھو کے خلاف کان بھرنے کی کوشش۔ اس مشکل میں پرویز خود کو بالکل بے بس محسوس کرتے۔ وہ جب بھی کوئی قدم اٹھاتے، خالدہ کا ساتھ دیتے، ان پر گھر بیٹھے بہن کو ٹارچر کرنے اور بیوی کی سننے خاطر طرفداری کرنے کا الزام لگ جاتا۔ انہیں خاندان میں اپنی بدنامی منظور نہ تھی، نہیں چاہتے تو رشتہ دار انہیں بہن کے لیے بے حصہ اور غیر ذمہ دار سمجھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی والد کی دکانوں کا کرایہ لینا بھی بند کر دیا تھا۔ سارا پیسہ وہ ماں اور بہن کے حوالے کر دیا کرتے، اور گھر کے سارے اخراجات اور ماں اور بہن کی تمام ضروریات وہ پوری کیا کرتے۔ انہیں بڑی دیر سے ادراک ہوا کہ اس مالی مضبوطی کو ان کے خلاف کیسے استعمال کیا گیا ہے۔ خود کو قابل اور اچھا بیٹا اور بھائی ثابت کرنے کی کوشش میں گھر کا سربراہ ہونے کا سب سے اہم کردار بھول گئے۔ ماں اور بہن کے حقوق اور ان کی جانب اپنی ذمہ داریوں کے احساس میں انہیں دیر سے عقل آئی کہ وہ باپ کی ذمہ داری اور اولاد کی تربیت پر سمجھوتا کر بیٹھے تھے۔ ندین چونکہ چھوٹی تھی، اس لیے اس کی ناز برتاریاں پھپھو نے نہیں اٹھائی۔ عمر کے ساتھ وہ ماں کو کڑتے دیکھ بنا کسی کے ایک لفظ کہے ہی سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گھر کی تاریخ جان گئی تھی۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ اگلے ماہ کے آخری ہفتے میں شادی کی تاریخ طے کر لی گئی۔ گھر کی پہلی شادی تھی، سب خوش تھے سوائے اس کے۔ حمیرہ پھپھو سے قربت کی وجہ سے اسے گھر میں آنے سے پہلے بری لگنے لگی تھی۔ دادی صفی کی دادی سے فون پر بات کر رہی تھی، انہیں ابھی سے ماں اہل و عیال شادی کی دعوت دے رہی تھی۔ ان کی گفتگو کے دوران اسے جیسے یکایک ادراک ہوا اس کے گھر میں بھی تو ایک عدد پھپھو ہے جو انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس سے پہلے اس نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ تب سے وہ اس سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ اتوار کے دن وہ گھر میں ہوتا اور اکثر عاطر اسے اپنے ساتھ کہیں شہر کی سیر کرانے لے جاتا تھا۔ ان دونوں میں کافی دوستی تھی، بے تکلفی نازش کے ساتھ بھی تھی۔ اب چونکہ شادی کا بگل بج گیا تھا تو سب کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ دادی بھی سر، گھٹنے، پیر اور کمر ہر قسم کا درد بھلائے بازار کے چکروں میں خوش تھی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ پرویز احمد اور خالدہ بھی باہر گئے تھے اور وہ مالی سے لان کی صفائی اور پودوں کی کٹائی کی نگرانی کر رہی تھی۔ اسے اس کام میں رتی برابر دلچسپی نہیں تھی، مگر خالدہ کی کڑی تاکید تھی کہ مالی کی ٹھیک سے نگرانی کرنا ہے۔ اسے مالی سے کروا کے لیے جانے والے کام کی فہرست دے گئی تھی جو اس نے فون میں نوٹس میں محفوظ کی تھی کہ خالدہ نے ساتھ دھمکی دی تھی کہ اگر کچھ رہ گیا تو وہ کام اسے کرنے پڑیں گے۔ بیزار سی پوچھ میں بیٹھی گاہے بگاہے مالی پر نظر ڈال رہی تھی جب گیٹ کے باہر ٹیکسی رکی۔ اسے لگا پرویز اور خالدہ آ گئے ہیں، مگر گیٹ کھول کر اندر آنے والا صفی تھا، جو گیا تو عاطر کے ساتھ تھا مگر آیا اکیلا تھا۔ بھائی نہیں آئے؟ اس کے قریب آنے پر ندین نے پوچھا۔ وحیدہ آنٹی کی کال کے بعد اسے وہاں جانا تھا، سو میں اوبر سے آ گیا۔
وہ زینے سے اٹھ گئی جہاں سے گزر کے اسے اندر جانا تھا، اندر جانے کی بجائے پوچھ میں ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنا تنا چہرہ دروست کرنے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو ساتھ اس کے لیے پانی کا گلاس تھا۔ آپ کچھ لیں گے، کافی یا کولڈ ڈرنک؟ اس نے شکریہ کے ساتھ گلاس تھاما اور نادین نے پوچھا۔ 4:30 بجے کا وقت تھا، لہٰذا اس کی پیشکش اسی مناسبت سے تھی۔ آپ مجھے کبھی بھولنے نہیں دیتی کہ میں مہمان ہوں۔ میں اچھا میزبان بننے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن آپ کا یہ شکوہ ثابت کرتا ہے کہ میں نہیں اچھی میزبان۔ اس نے بھی کرسی سنبھال لی کہ یہ موقع تھا۔ نہیں، آپ بہت اچھی میزبان ہیں۔ اس نے خالی گلاس تپائی پر رکھا۔ آپ کے یہاں بھی پپو ہے؟ اس اچانک اور نرالے سوال پر متعجب ہوا۔ ہاں، میرا مطلب ہے وہ بھی۔ اس نے ہاتھ سے اندرونی دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ یہاں کی طرح ہے؟ اس کی بات مبہم تھی، تاہم وہ مفہوم سمجھ گیا۔ پپو شادی کے 10 سال بعد بیوہ ہو گئی تھی، ان کے بچے بھی نہیں تھے، تب سے ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس نے بس سر ہلایا۔ اتنے سوال جاگے تھے اندر، مگر وہ شش و پنج میں تھی کہ پوچھے یا نہ پوچھے۔ پپو سے ہم سب بہت کلوز ہیں، اس نے کہنا شروع کیا اور اس کے اعصاب تن گئے، اسپیشلی میری مما۔ نادین کے چہرے کی حیرانی قابل دید تھی۔ دادی پپو میں اکثر اختلاف رہتے ہیں کہ وہ اولڈ اسکول ساس ہے، ان کے نزدیک بہوؤں کو لگام ڈال کے رکھنا ضروری ہے۔ وہ آنٹی یعنی بڑی امی اور مما کے لیے اب تک روایتی ساس ہے، اور پپو اپنی بھابھیوں کی سب سے بڑی سپورٹر۔ مما پپو سے چھوٹی ہے مگر ان میں بہت دوستی ہے، ایک دوسرے کے بنا وہ کچھ نہیں کرتی۔ شاپنگ، آؤٹنگ، گوسپنگ، دعوتوں کا اہتمام، ہم بچوں کی کلاس، سب وہ ایک ساتھ لیتی ہے۔ صفی مسکرا رہا تھا اور وہ مشکوک سے اسے سن رہی تھی، مانو اس کا اگلا جملہ ہوگا میں مذاق کر رہا تھا۔ آپ کی کتنی پھپھو ہے؟ وہ چپ ہوا تو اس نے پوچھا۔ 2 ہے، نجمہ پھپھو چھوٹی ہے، وہ سعودی میں ہوتی ہے۔ سر ہلا کے چپ رہی۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ آخر اس نے پوچھ لیا۔ نہیں تو؟ اس نے پھر سنبھل کے مصنوعی تاثر کے ساتھ مسکرانا چاہا۔ صفی نے سر کی جنبش سے کم آن کہا اور ڈھیلی پڑ گئی۔ ہمارے یہاں اس کے اپوزٹ ہے، اس لیے کچھ بلکہ کافی کچھ سن اور دیکھ ہی رہا تھا، تو گھر کی بات گھر میں والا اصول اپنانا بیکار تھا، اس لیے پھپھو کے ساتھ کوئی بھی پازیٹیو بات مجھے ہضم ہی نہیں ہوتی۔ ایک شخص کی وجہ سے سب کو ویسا نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ ہر پھپھو ایک الگ شخصیت ہے، ایک مختلف مزاج، ایک انڈیویجول غلط یا برا ہو سکتا ہے، مگر کوئی دوسرا رشتہ ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں، مجھے تو اس رشتے، اس لفظ پھپھو سے ہی چڑ ہے۔ آپ بھی تو بنے گی عاطر کے بچوں کی پھپھو؟ مسکرایا۔ جیسی میری اور بھائی کی ایکویشن ہے، لگتا ہے میں بھی بری پھپھو ہی بنوں گی۔ ارے وہ کیسے؟ یہ رشتہ عاطر سے تھوڑی نہ ہوگا، اس کے بچوں سے ہوگا۔ اس نے یاد دلایا۔ میں تو ان کے باپ کی برائیاں ہی کرتی رہوں گی، ان سے کہوں گی وہی کرو اس کے ساتھ جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا۔ دانت پیس کر بول رہی تھی۔ لگتی تو نہیں کہ آپ ایسا گرج رکھنے والی ہے۔ اس وقت غصہ ہوں، شاید اس لیے۔ وہ سنبھل گئی۔ یہ سائیکل شاید یوں ہی چلتی ہے، صفی نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو اسے بریک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت کچھ پوچھنا اور کہنا چاہتا تھا، مگر اس قدر ذاتی باتیں کریدنا بھی مناسب محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے اس کے فون میں اس کی تصویر تھی، اور کیوں تھی؟ آپ سارا آپی کے بارے میں جانتی ہے؟ اچانک اس نے پوچھا۔ اسے یقین کہ اپنی زندگی کی سب سے اہم بات لگنے لگی تھی۔ ہاں جی، اس نے کہہ تو دیا، مگر ساتھ وہ سارا کے متعلق سوچ بھی رہی تھی کہ وہ صفی کی بڑی بہن اور وہ بھی پچھلے 2 سالوں سے ہمارے ساتھ ہے۔ صفی بغور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا رد عمل دیتی۔ مجھے سارا آپا کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا، متحر و الجھی تھی۔ 2 سال قبل انہوں نے کھلا لیا تھا۔ صفی کی نگاہوں کا مرکز بدلا نہیں تھا۔ نادین فوراً کچھ کہہ نہ سکی۔ اوہ، ہلکی سی آواز بھی بہت دیر بعد نکلی۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ بھی وحیدہ پھپھو جیسی ہو جائے گی؟ تھم گئی۔ صفی اس کے انداز سے زیادہ جانتا اور سمجھتا تھا۔ میں کسی اور کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتی، مگر آنیسٹلی ٹوٹی شادی یا کسی ایسی ویسی وجہ کے بعد گھر رہ رہی پھپھو سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ جتنا میں سارا آپی کو جانتا ہوں اور خود کو سمجھتا ہوں، یقین سے کہہ سکتا ہوں ہمارے یہاں ایسی سچویشن نہیں ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ سانس رو کے سن رہ گئی کہ آیا وہ اس بات کا مقصد ٹھیک سمجھی ہے یا غلط فہمی کا شکار ہوئی ہے۔ میڈم، پیچھے سے مالی نے آواز لگائی تو کھڑی ہو کر ادھر متوجہ ہو گئی۔ سب کام ہو گیا ہے۔ اس نے فون میں نوٹس کھولی اور ایک ایک کام پڑھ کے مالی کو دیکھنے لگی۔ وہ ہر کام پر سر ہلاتا یا ہو گیا کہتا۔ ٹھیک ہے، جائیں آپ۔ کام کی فہرست ختم ہوتے اس نے اجازت دے دی۔ وہ اپنا سامان سمیٹ کر چلا گیا۔ اس نے کہا سب ہو گیا اور آپ نے مان لیا؟ اس کے جانے کے بعد وہ پلٹی تھی کہ صفی نے ذرا دیر پہلے والا بوجھل پن دور کرنے کو پوچھا۔ ہاں، وہ خجل، سب کر ہی لیا ہوگا، اور اگر کام میں چوری کی ہو تو ایسا تو نہ کہے، وہ کرا ہی، ممی مجھ سے کروائے گی۔ پلٹ کے لون کو دیکھنے لگی، آیا واقعی کچھ رہ تو نہیں گیا؟
ایک بار پھر نوٹس میں درج کام دیکھ کے نئے سرے سے جائزہ لینے لگی۔ صفی بغور سے دکھ رہا تھا مگر ذہن کہیں اور الجھا تھا، یہاں تک کہ کچھ دیر میں خالدہ اور پرویز احمد آ گئے۔ خالدہ پوری کوشش کری تھی اپنے جذبات اور غصہ قابو میں رکھے۔ ان کی کوشش تھی سب کے درمیان بیٹھ کے شادی کی تیاری اور منصوبہ بندی میں شامل ہو، مگر حقیقتاً یہ ان کے ضبط کا امتحان تھا۔ نازش اور عاطر کا برسوں سے اپنایا رویہ اور عادتیں پختہ ہو گئی تھی۔ اسکول کالج کے دنوں سے ان دونوں کی ہر جائز ناجائز، مناسب نامناسب ساری خواہشیں پوری پھپھو کرتی آ رہی تھی۔ پہلے والدین کے پاس آتے تھے، جو خواہش مناسب لگتی ہو مان جاتے، نہ لگتی تو منع کر دیتے، لیکن ادھر ایسا نہیں تھا۔ منہ سے نکلی بات چاہے وہ مہنگا موبائل ہو، لڑکی کے لیے انہیں موزوں نہ لگنے والا کالج ٹرپ یا دوست کے لیے از حد مہنگا تحفہ، پھپھو کی جیب حاضر رہتی۔ اس کے بعد اگر اعتراض کرتے تو دادی اسے پھپھو کی مخالفت کا وہ جذباتی ایشو بناتی کہ وہ دونوں چپ ہو جاتے۔ کبھی بے ضرر سمجھ کر درگزر کر دی جانے والی معمولی باتیں اب اپنا بڑا اور خطرناک نتیجہ دکھا رہی تھی۔ اب وہ سب کے لیے ایک ایسی ماں تھی جس نے بچوں کو محبت اور توجہ نہیں دی تھی جو بچوں کو ماں سے قریب کرتی۔ اب تو یہ حقیقت سب کی زبان زد عام تھی کہ بچوں کو جہاں پیار اور توجہ ملی وہ وہیں کے ہو گئے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا تھا کہ بچوں کو محض پیار اور توجہ نہیں دی جاتی، کچھ اصول، سختیاں، پابندیاں بھی تربیت کا حصہ اور والدین کے فرائض میں شامل ہوتی ہے۔ دادی اور پھپھو کو دیکھ کے وہ واپس جانے لگی کہ وحیدہ کی بات پر رک گئی۔ ارے اماں، اگر میں نہ ہوتی تو عاطر کی کبھی میرا سے شادی نہ ہوتی، میرا بچہ زندگی بھر کا روگ لگا لیتا۔ پھپھو باہر سے مخاطب کرتی اندر آئی۔ آپ کو غلط فہمی کیوں ہے؟ تمہاری ممی نے منگنی سے منع کیا تھا۔ انہوں نے تڑک کے سوال داغا۔ ممی منگنی سے انکار اسی وجہ سے کر رہی تھی کہ بھائی ماسٹرز کے لیے باہر جانا چاہتے تھے، شادی ان کی پڑھائی کے بعد کہہ رہی تھی۔ منگنی زیادہ دنوں تک رکھنا مسائل کو جنم دیتا ہے، اس لیے ان کا کہنا تھا شادی کا وقت آنے پر حمیرہ کے گھر والوں سے سیدھا شادی کی بات کر لیں گے، بجائے ممی کا ساتھ دینے کے۔ آپ نے عاطر بھائی کی خواہش پوری کر دی، نتیجہ کیا نکلا؟ فورن ٹرپ اور ماسٹر رہ گیا، وہ اب پہلی جاب پکڑ کے شادی کر رہے، جبکہ کریئر کی شروعات میں تجربہ کرنا، جاب سوئچ کرنا کریئر میں آگے ہیلپ کرتا ہے۔ یہ بھائی کا ہی فرمان تھا، مگر اب سسرال کی طرف سے پریشر ہے۔ منگنی کو اتنا وقت ہو گیا ہے، ہمارے خاندان میں اتنی دیر تک منگنی نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی سب بھول گئے۔ اس کی عمر ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو ماں باپ کا فرض ہے شادی کر دے، وحیدہ نے تعجب سے کہا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ بھائی کو ان کا کہا یاد دلاتی، حمیرہ کے گھر والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی، کسی طرح قائل کرتی کہ سال بھر تو رک جائے، ابھی ممی پاپا کا خیال ہے وہ جذباتی اور فائنینشیل طور پر شادی کے لیے تیار نہیں ہے، مگر حمیرہ کی فیملی کے دباؤ میں کر رہے، اور یہ آپ کی سپورٹ کے بنا یہ ممکن نہیں تھا۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ انہوں نے فخر سے کہا۔ غلط یہ ہے کہ آپ عاطر کے ماں باپ کے خلاف گئی، صحیح طریقہ یہ تھا کہ آپ جا کے ممی پاپا کو قائل کرنے کی کوشش کرتی، وہ نہ مانتے تو پھر ان کا موقف بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتی، نہ کہ ان کے پیچھے جا کے بھائی کے ہاں میں ہاں ملاتی اور حمیرہ کے گھر جانے کے انہیں یقین دلاتی کہ وہی ہوگا جو وہ چاہ رہے ہیں۔ اس طرح آپ نے سمجھانے میں ان کا مقام ہی گرا دیا۔ وحیدہ نے تنفر سے ہاتھ لہرا کے اس کی بات اڑائی۔ وحیدہ کیوں کسی کو قائل کرے، اس کا بھی حق ہے، اس کی محبت کم نہیں ہے۔ دادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اٹھ کے دور رکھ دے۔ وحیدہ اس لیے قائل کرے کہ وہ عاطر کے ماں باپ ہے، پھپھو کا حق والدین کے بعد آتا ہے، اور محبت کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا اور دوسروں کا مقام بھول جائے۔ چین آف کمانڈ بھی کوئی چیز ہے اور بہت ضروری بھی۔ دیکھ رہی ہے اماں اس کی زبان؟ انہوں نے ماں کو دیکھ کر دہائی دی مگر رکی نہیں۔ بھائی اس فیور کے بعد ممی سے مزید متنفر، دور اور آپ کی مزید مرید ہوئے ہی ساتھ سب سے برا یہ ہوا کہ بھابھی کی فیملی نے بھائی کی زندگی اور اس گھر میں آپ کی اہمیت جان کے ممی کو سائیڈ لائن کر دیا۔ ان کا بھی ایک ہی بیٹا کہ ان کے ارمان، خواب سمدھیانے میں عزت، رعب، ٹھاٹ والا حق آپ نے چھین لیا۔ اب یہ مت کہے گا کہ یہ سب آپ نے نہیں کیا، نہ آپ یہ چاہتی تھی۔ یہ اس وقت درست ہوتا جب آپ ہر اس موقع پیچھے ہو کر ممی کو آگے کرتی جس میں ماں کو نمایاں ہونا چاہیے، کیونکہ عاطر کی ماں وہ ہے، یہ ان کا حق ہے، لیکن آپ تو انہیں دونوں ہاتھوں سے پیچھے کر کے سب سے آگے کھڑی رہنا پسند کرتی ہے۔ آپ کو خوشی کتنی اچھی پھپھو ہے سے نہیں ہوتی، بلکہ ماں سے بڑھ کے ماں جیسی پھپھو سن کے ہوتی، اور آپ کا یہ لالچ میری ماں سے اس کا حق چھین کے پورا ہوتا ہے، یہ ہرگز معمولی بات نہیں ہے۔ کتنی زبان دراز ہے لڑکی، دادی مارے غصے کے کانپ رہی تھی۔ ارے وہ کوئی دشمن نہیں ہے، اپنی ساری زندگی قربان کر دی جس کے پیچھے انہی سے تانے سننا رہ گیا ہے۔ یہی سکھایا تمہاری ماں نے تمہیں؟
اسے برداشت ہی نہیں تھی۔ کبھی میری بیٹی کانٹے کی طرح کھٹکتی ہی رہی۔ ان کا جلال آسمان چھو رہا تھا۔ دادی، قربانی ممی نے دی، پھپھو نے نہیں۔ یہ زندگی ان کا انتخاب تھی۔ انہیں اس کے نتائج اور اثرات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے تھا، مگر اس کی سزا ممی کو ملی۔ وہ بھگت رہی ہے ان کے فیصلے کے نتائج۔ وحیدہ روتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ عقب سے پرویز احمد کی آواز آئی۔ دیکھ لو اس کی گز بھر لمبی زبان، کسی کا لحاظ نہیں ہے۔ دادی پھپھو پر الزام لگا رہی۔ یہ صلہ ہے اس کی قربانی اور محبت کا۔ کیا نہیں کیا وحیدہ نے بچوں کے لیے آج یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی حق نہیں عاطر پر۔ دادی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ نادین غصے سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میری بات انہیں سمجھ نہیں آتی، آپ ہی سمجھاتے کہ ممی اور آپ بھی بھائی کے خیر خواہ ہیں، دشمن نہیں، اور بچوں پر والدین سے زیادہ حق کسی کا نہیں ہوتا۔ بات ختم کر کے رکی نہیں اور کمرے سے نکل گئی۔ اسے پرواہ نہیں تھی پیچھے کیا ہوتا ہے۔ ان دونوں کے بعد اسے غصہ اپنے پاپا پر ہی تھا، پھر عاطر اور نازش پر۔ رات جب وہ پورچ کے زینے پر بیٹھی تھی تب پیچھے سے آ کے عاطر اور نازش اس کے سامنے کھڑے تھے۔ تم سکون سے شادی نہیں ہونے دو گی؟ عاطر کا تیکھا لہجہ اسے بھی آگ لگا گیا۔ آپ اتنے اندھے ہیں یا بیوقوف؟ تمیز مت بھولو نادین، ہم بڑے ہیں تم سے، نازش نے یاد دلایا۔ یہ طریقہ ہے بڑے بہن بھائیوں سے بات کرنے کا، جنہیں پیرنٹس سے بیہیو کرنے کا سلیقہ نہیں۔ مجھے تو طریقے نہ سکھائے۔ وہ آج واقعی بدتمیزی پر اتر آئی تھی۔ انہیں کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں پرابلم ہے۔ پھپھو تم سے ویسی محبت نہیں کرتی، اس لیے تم یہ سب کر رہی ہو۔ بے اختیار ہی زور سے ہنسی۔ پھپھو مجھ سے محبت نہیں کرتی، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں کم سے کم اس وجہ سے اپنے ماں باپ کو ہی اپنے ماں باپ سمجھتی ہوں۔ مجھ سے آخرت میں اس پہلا سوال ماں باپ کا ہوگا، پھپھو کا نہیں، جو آپ بھول گئے ہیں۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے ہم ممی پاپا سے محبت نہیں کرتے؟ عاطر ضبط کر رہا تھا۔ محبت کی تو میں نے بات ہی نہیں کی، میں مقام، رتبہ، حق اور عزت کہہ رہی ہوں۔ آپ کو جتنی محبت کرنی پھپھو سے کرے، لیکن یاد رکھے پھپھو ہے اور آپ کے ماں باپ زندہ ہے۔ وہاں سے اٹھ کے اندر آ گئی، اپنے کمرے میں جانے کی بجائے لاؤنج کی طرف آئی۔ ایک تو رات دیر تک جاگنے کی عادت بڑی بری تھی، سب جلدی سونے کے عادی تھے، اور اسے امتحانوں کی تیاری کرتے ہوئے پھر امتحانوں کے درمیان بھی جاگ کر پڑھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اب بھی نیند کا وہی معمول تھا، پتہ نہیں رزلٹ کب آئے گا۔ اب اسے اس ماحول سے فرار کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ ٹی وی پر کچھ دیکھتے ہوئے دل بہلانے کے مقصد سے آئی تھی، مگر صوفے پر کتاب میں گم صفی کو دیکھ کر رک گئی۔ دبے پیر پلٹنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ صفی نے دیکھ لیا۔ آپ کو بھی نیند نہیں آ رہی؟ مجھے 12 بجے کے بعد ہی نیند آتی، ہوں اندر آ گئی۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ دائیں جانب والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ صفی نے کتاب بند کر کے سر ورق سامنے کیا۔ دی لیٹ ٹیم تھیوری کتاب کا نام تھا۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ اسے ذہن بٹانا تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ دوسرے جو کرتے ہیں وہ انہیں کرنے دیا جائے۔ ہم دوسروں کی سوچ اور ایکشن کنٹرول نہیں کر سکتے، لہٰذا اس پر وقت اور انرجی برباد کرنے کی بجائے ہم صرف اپنے بارے میں سوچیں۔ بکواس! اس کا ردعمل بڑا بے ساختہ تھا۔ صفی نے حیرت سے ابرو اونچے کیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کم سے کم ہم اپنی کوشش تو کریں نا۔ اس نے بکواس کی وضاحت پیش کی۔ ایک پہلو اس اصول کا یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی پر اپنا کنٹرول رکھیں، دوسروں کو ہمیں خوش یا دکھی کرنے کا اختیار نہ سونپے۔ صفی نے جو پیر پر پیر چڑھائے بیٹھا تھا کتاب زانوں پر رکھ لی۔ ویسے یہاں، اس نے اپنی پیشانی کی سمت انگلی اٹھائی۔ اسکرین اب بھی روشن ہے۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے اس کی پیشانی کے بل غائب ہو گئے۔ شاید اس کتاب میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ دوسروں کے ہاتھوں اپنی زندگی کی خوشیوں اور اداسی کا کنٹرول نہ دیا جائے۔ اس نے اتنا سنجیدہ اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ جو خوش طبع اور زندہ دل ہونے کا احساس ہوتا تھا وہ اس وقت اسے تلاش کرنا پڑ رہا تھا۔ میں شاید یہ کتاب پڑھ کے اس کا فلسفہ سمجھ سکوں، مگر ابھی تو یہ 2 جملے مجھے بکواس سی لگ رہے۔ وہ بھی سنجیدہ تھی۔ آپ ناراض نہ ہو تو کچھ پرسنل بات پوچھوں؟ اس نے اجازت طلب کی۔ نادین نے سر کے اجازت دی۔ میرا مشاہدہ ہے کہ آپ گھر میں پھپھو سے بہت خفا رہتی ہے۔ رک گیا۔ اس نے اقرار کیا۔ پھپھو تو بہت پیاری ہوتی ہے، بے انتہا مشفق۔ تو اسے ناراضی کی وجہ؟ وہ اپنی پھپھو کے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا تھا۔ اگر اس نے پہلے اس کی ماما اور پھپھو کی لو سٹوری نہ سنی ہوتی تو طیش میں کھڑی ہو کے اپنی تقریر شروع کر چکی ہوتی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ ہر شخصیت منفرد ہوتی ہے، بس وہی بات ہے۔ اس نے گویا اپنی طرف سے بات ختم کی تھی، مگر صفی کا انداز مزید تفصیل سننے کا منتظر تھا۔ حالانکہ میں نے اپنے لیے پھپھو کی محبت دیکھی نہ محسوس کی، پھر بھی مان لیا کہ وہ واقعی اپنے بھتیجے بھتیجی سے بے پناہ پیار کرتی ہے، تو کیا اس وجہ سے انہیں کھلی چھوٹ حاصل ہے کہ وہ باقی رشتوں اور محبتوں کو انڈرمائن کرے؟ ہر رشتہ اپنے دائرے میں ہی خوبصورت لگتا ہے، جب وہ وہاں سے نکل کے دوسروں کے دائرے اختیار اور استحقاق میں مداخلت کرے تو مصیبت ہے۔ مجھے سب کچھ تو پتہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے نا انہیں احساس ہی نہ ہو کہ ان کی بچوں کے لیے فیلنگز سے کچھ غلط ہو رہا ہے۔
آپ کو جو ان سے شکایتیں ہیں وہ سب نتائج سے انجان ہی ہو۔ واہ، نادین کا لہجہ تلخ ترین تھا۔ کوئی معمولی سا بھی ایسا کام محبت اور فکر کا مظاہرہ جو بچے اور والدین میں فاصلہ پیدا کرے، دراڑ ڈالے، انہیں ایک دوسرے سے دور کر دے، کسی حال میں جسٹیفائی نہیں ہو سکتا، اور اسے نادانی، بے خبری کہہ کر معمولی سمجھنا تو جرم ہونا چاہیے۔ اس قدر سخت اور تلخ لہجے پر صفی حیران تھا۔ یہ ہرگز معمولی بات نہیں ہے۔ والدین کا دکھ، اذیت، لوگوں کے قیاس، ان کی نظریں تو الگ رکھے، اس سے ان بچوں کا کیا بھلا ہوتا ہے؟ جن بچوں کے والدین سے تعلقات صحت مند نہ ہو، ان کی شخصیت میں گرہ پڑ جاتی ہے، خلا رہ جاتا ہے، اور یہ سب ہوتا ہے کیونکہ کسی کو اپنی محبت ثابت کرنی ہے، اپنی تنہا زندگی میں رنگ بھرنے ہیں، اپنی محرومیوں کا ازالہ کرنا ہے، اپنی انا اور جذبوں کی تسکین کے لیے خود کو والدین سے زیادہ مخلص اور والدین کو غلط ثابت کرنا ہے۔ ضروری نہیں یہ ہر جگہ پھپھو ہی کرے۔ میں نے اپنی فرینڈ کے یہاں یہ رویہ اس کے دادا دادی کا دیکھا ہے۔ ہمارے یہاں دادی پھپھو کو سپورٹ کرتی ہے، میری دوست کے یہاں پھپھی اور دادا دادی کی سپورٹر ہے، کہیں تایا چاچا بھی ہو سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام رشتے ضرورت پڑنے پر بچے اور والدین کے درمیان پل بنے، مگر یہ اکثر موقع ملتے ہی تلوار بن جاتے ہیں، اس پل کو کاٹنے والی تلوار۔ میں آپ کی بات، مشاہدے اور تجربے کو غلط نہیں کہہ رہا، مگر ہمارے یہاں پھپھو بہت خوبصورت اور صحت مند رشتہ ہے سب کے لیے۔ سارا آپی نے بھی یہی دیکھا ہے۔ انشاءاللہ وہ ایک دن گھر سے خوشی خوشی رخصت ہو کے خوشباش رہے گی، مگر خدا نخواستہ حالات اس سے مختلف رخ اختیار کر گئے تو بھی میں انہیں مینیپولیٹیو یا اپنی فیلنگز اور اطمینان کے لیے سیلفش ہوتے نہیں دیکھتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ جیسے اس بیان کی تہہ تک پہنچی اور ایک دم کھڑی ہو گئی۔ سوری، مجھے جانا چاہیے، ورنہ میں اس موضوع پر ساری رات بول سکتی ہوں۔ آگے جانے لگی تھی کہ صفی اٹھ کے سامنے آیا۔ سوری، فضا میں دونوں ہاتھ اٹھا کے دور ہوا۔ وہ اس تیزی سے اسے روکنے اٹھا تھا کہ درمیان میں ذرا سا فاصلہ تھا، اگر وہ فوراً نہ رکے تو دونوں ٹکرا گئے ہوتے۔ مجھے بھی آپ کو ساری رات سننے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یکایک ماحول بدل گیا۔ پہلی بار ہوا کہ اس موضوع پر بھری ہوتے ہوئے بھی پل بھر میں وہ سب دماغ سے اڑ گیا۔ صفی کی گمبھیر سی آواز، سامنے اس کی موجودگی، کمرے کی خاموشی اور اپنے کانوں میں پڑ رہی دل کی دھمک کے علاوہ جیسے دنیا میں اور کچھ نہیں بچا تھا۔ ہال کی لائٹ کس نے آن چھوڑ دی؟ دور سے پھپھو کی آواز آئی، جو شاید اپنے کمرے سے باورچی خانے میں جائی تھی۔ تیر کی طرح راہداری میں ان کے آنے سے پہلے اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ ارے تم سوئے نہیں؟ وحیدہ اسے دیکھ کے چونکی۔ پڑھ رہا تھا۔ اس نے صوفے سے کتاب اٹھائی۔ اب جا رہا ہوں سونے، شب بخیر۔ ان کے قریب سے گزر کر ہال سے نکل گیا۔ شادی کی تیاریاں زور پکڑتی گئی اور وہ صفی سے محتاط ہوتی گئی کہ اس کی نگاہیں تھیں تو اپنا دل بھی بے ایمانی پر اتر آیا تھا۔ سارا الزام اسے نہیں دیا جا سکتا تھا۔ شادی سے پہل اس کا ڈینٹل ہاسپٹل اور کالج والا کام ختم ہو گیا تھا۔ سب کا اصرار تھا کہ وہ چند دن رک کے شادی کے بعد ہی جائے، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ سب کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے آ جائے گا، مگر ابھی رکنا مشکل ہے۔ ہال میں صوفے اور فرش پر بچھے قالین پر زرق برق اور خوشنما رنگوں کے کپڑے ہی کپڑے بکھرے تھے۔ اسے ایک خاص کمرے سے بلایا گیا تھا تاکہ اپنے لیے جوڑے منتخب کر لے۔ اس کا دل اس قدر اچاٹ تھا کہ اس نے بازار سے اپنی پسند کے کپڑے خریدنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا۔ ان میں سے جو پسند ہے وہ رکھ لو۔ خالدہ اسے کھینچ کے لائی تھی۔ اس وقت وہاں دادی اور پھپھو بھی موجود تھی، اس لیے وہ کچھ کہتی خالدہ نے دونوں کو مخاطب کیا۔ اس نے نہ بازار جانا ہے نہ آن لائن کچھ منگوانا ہے، اس لیے اسے پسند کر لینے دے تاکہ اس کی ایک کی شاپنگ ختم ہو، باقی نازش اور حمیرہ کے لیے مزید لے آئیں گے۔ وہ سب تو روز ہی بازار جا رہی تھی سوائے اس کے، لہٰذا دونوں چپ رہی۔ دادی، صفی ان سب کو دیکھ کے دروازے میں ہی رک گیا۔ آؤ بیٹا، رک کیوں گئے؟ انہوں نے دلار سے کہا۔ وہ جو کھڑی تھی بیٹھ کے جوڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ دادی آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہے۔ فون لیے آگے آیا۔ لاؤ دو۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ صفی فون تھما کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ وحیدہ سے اس کا کھڑا رہنا برداشت نہیں ہوا، وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ممی، نازش دروازے میں نمودار ہوئی۔ زاہدہ آنٹی اور ان کی بہویں آئی ہیں، کسی کے کمرے میں بٹھاؤ، یہاں تو اتنا پھیلاوا ہے کہ جگہ ہی نہیں، خالدہ نے کہا۔ وحیدہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ہال سے نکل گئی۔ اس کے کپڑے ادھر ادھر کرنا جاری تھے۔ کیا تلاش کر رہی ہے؟ صفی نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ وہ ڈریس جو میں اپنے لیے رکھ سکوں۔ دل میں وہ دعا کر رہی تھی کہ دادی کی بات جلدی ختم ہو۔ اس کا رتی برابر دھیان بھی کپڑوں پر نہیں تھا، وہ بس ناٹک ہی کر رہی تھی کہ انہیں جانچ پر رکھ رہی ہے۔ اللہ اللہ کر کے دادی نے اللہ حافظ کہا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ بیٹی بہو کو نہ پا کر دادی نے پوچھا۔ زاہدہ آنٹی آئی ہے، ادھر گئی ہے۔ اچھا، وہ صوفے پر بیٹھی تھی، اٹھ گئی۔ اسے فون واپس تھمایا۔ میں تو اب بھی کہہ رہی ہوں، رک جاؤ شادی تک، چند دنوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں شادی کے لیے آؤں گا ضرور، جیسا مناسب سمجھو۔ وہ بھی مہمانوں سے ملنے ہال سے چلی گئی۔
اسے لگا صفی چلا گیا ہوگا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا نابی دوپٹہ نیچے رکھا، تبھی اس کے سامنے پاؤڈر بلو دوپٹہ لہرایا۔ اس نے بائیں جانب گردن گھما کے اوپر دیکھا۔ صفی نے آنکھوں سے پاؤڈر بلو دوپٹے کی طرف اشارہ کیا اور دوپٹہ ہاتھوں سے چھوڑ دیا۔ لہراتا اس کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ صفی فون لیے واپس چلا گیا اور دادی انہیں شادی تک روکنا چاہتی ہے، اس نے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچا۔ پھر ہوا یوں کہ واردات کلب کی افراتفری میں اس کا گھر کے حالات پر کڑنا اور الجھنا کم ہو گیا۔ اس کے اندر وہ ہمت نہیں تھی کہ وہ صفی کی بات سن سکتی یا اس کی نگاہیں برداشت کرتی۔ کوئی مسلسل اسے کہے جا رہا تھا کہ صفی جانے سے پہلے اسے کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ یوں چپ چاپ نہیں جائے گا۔ اسے اپنے جذبے اور احساس نہیں سنبھالے جا رہے تھے، ایسے میں وہ اس کی سن لیتی تو کہیں کی نہ رہتی۔ اپنے خیالوں کی وجہ سے وہ صفی سے چھپتی پھر رہی تھی۔ رات میں آئس کریم کا پیالہ لیے چھت پر چلی آئی۔ عموماً وہ چھت پر نہیں آتی تھی، لیکن آج پورچ کے زینے پر نہ بیٹھنے کی وجہ جو اسے ادھر لے آئی۔ رات کھانے کی میز پر نہیں گئی تھی اور بہت ممکن تھا وہ اس وقت اسے زینے پر پکڑ ہی لیتا۔ آئس کریم ختم کر کے اس نے پیالہ دیوار پر رکھ کر آگے گرل کے پاس گلابی بوگن ویلیا کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اسے جلدی عاطر کی شادی میں سب کے ساتھ واپس آنا تھا، تب یوں چھپنے کا کیا فائدہ؟ جس بات کا دھڑکا تھا وہ اس وقت بھی ہو سکتی تھی۔ اپنی آنکھ مچولی والی بیتوکی حرکت کو سوچ ہی رہی تھی کہ عقب سے آئی صفی کی آواز پر بری طرح چونک گئی۔ اگر مجھ سے بچنا ہی تھا تو گرل سے دور کھڑی ہوتی۔ صفی نے نیچے لان کی روشنی بنے اس کے سائے کی سمت اشارہ کیا۔ میں کیوں آپ سے بچوں گی؟ اس نے اعتماد سے اس کا موقف رد کیا۔ تم ہی بتاؤ کیوں بچ رہی ہو؟ 2 قدم قریب آیا اور تم نے ہی سارا اعتماد لوٹ لیا۔ میں بچ نہیں رہی، بس ایسے ہی دل کیا آج ٹیرس پر آنے کا۔ اس نے ہلکے سے شانے اچکا کے لاپرواہی کا اظہار کرنا چاہا۔ تمہاری خوشی کے لیے تمہارے جھوٹ کو سچ مان لیتا ہوں۔ مسکرایا اور ایسے موقعوں پر وہ اس اعتماد سے مسکراتا اور دیکھتا تھا کہ اس کے بعد اپنی بات کے سچ ہونے کا اصرار اعتراف جرم محسوس ہوتا۔ سو چپ رہی۔ آئس کریم ہو گئی ہے اس لیے اب نیچے جا رہی۔ وہ بھی خاموشی سے دیکھتا رہا تو اس نے وہاں سے ہٹ کے دیوار سے پیالہ اٹھایا اور زینے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ صفی نے بات کے درمیان ہی پکارا، نادین۔ اسے مڑ کے صفی کو دیکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے وسیع وضع میں جمے قدم صورتحال معنی خیز کر گئے۔ وہ کوشش کے باوجود پلٹ نہ سکی۔ صفی اس کے سامنے آیا۔ میں وہی کہنے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا جس سے تم بھاگ رہی ہو۔ یہ اس کی خوبی تھی یا بس یہ اسی کے ساتھ ہوتا تھا کہ وہ اس کے فرار کے سارے راستے مسدود کر دیتا تھا؟ اس کا جملہ ایسا ہی ہوتا کہ اس کے لیے انکار، اقرار، تردید، نفی سب کچھ مشکل ہو جاتا۔ اب بھی اتنے سارے جوابات ہوتے ہوئے وہ خاموش رہی، اور ستم تو یہ تھا کہ خاموشی بھی جواب ہی تھی۔ سچ کہنے سے پہلے ایک یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کا رشتہ ان کی پھپھو اور ماں سے اتنا ہی خوبصورت ہوگا جتنا میرے پھپھو کا مجھ سے اور مما سے ہے۔ داستہ اسے متوجہ کرنے خاموش ہوا اور اس نے کوشش کی اسے نہ دیکھے، مگر صفی کی خواہش جیسے کوئی مقناطیس تھی کہ وہ سر اٹھا کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر یک بیک متانت، مصاحبت، الفت اور مسرت بکھری تھی۔ میں نے انکل آنٹی سے کہنا ہے کہ آپ درمیان والی کو چھوڑ کے لاسٹ والی کی شادی پہلے کر دیں۔ اسے لگا سینے میں بے تحاشا دھڑکتا دل بے ہوش ہونے سے قبلے لہرا رہے۔ یہاں آنے سے پہلے مجھے پھپھو اور مما نے تمہاری تصویر واٹس ایپ کی تھی کہ وہاں جا رہے ہو تو ایک ساتھ 2 کام کر لینا۔ سارا سفر میں تمہاری تصویر دیکھ کے سوچتا رہا کہ کیا ہوگا تم میں ایسا جو مجھے تمہاری طرف کھینچ سکے، یا مجھے تم میں کیا چاہیے جس کی وجہ سے میں تصویر ہمیشہ کے لیے سیو کر لوں یا فوراً ڈیلیٹ کر دوں۔ اور پھر رک گیا۔ نادین کا دل دوڑنے لگا۔ وہ کیا تھا پتہ نہیں، مگر پہلی ملاقات میں کوئی کشش تھی جو میں نے اسی پل سوچ لیا تھا، تصویر ڈیلیٹ نہیں کرنی۔ اس کی آواز عام دنوں سے مختلف تھی یا اس کے کان؟ اس کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ کیا تمہیں قبول ہوگا اگر میرے ساتھ رہتے ہوئے کبھی کیک ڈیکوریشن والی ویڈیوز دیکھنے کی نوبت نہ آئے؟ اس کے ساتھ سیدھی سرل بات کم ہی کرتا تھا۔ میں گھر میں سب کو تصویر فارورڈ کروں اس سے پہلے تمہارا جواب چاہیے۔ مطلب آج جواب سے خلاصی نہیں تھی۔ آپ کیسے سرجن اور ڈینٹسٹ ہیں یہ تو نہیں پتا، لیکن دنیا کے سب سے ان رومانٹک پرپوزل کا ریکارڈ آپ کے نام ہوا۔ اس نے اپنا جوش اور دھڑکتا دل سنبھال کے فکرہ مکمل کیا۔ میں ہمتاً گوش ہوں کہ رومانٹک پرپوزل کیسا ہوتا ہے۔ مطلب آپ کو جواب سے زیادہ اب بھی پرپوزل کی فکر ہے؟ اس نے پیالے کے کناروں پر حرکت کر رہی اپنی انگلی کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری رومانٹک پرپوزل والی چھوٹی سی خواہش کی فکر ہے۔ اس کی آواز اور گمبھیر ہوئی۔ اب یہ ریکارڈ بن ہی گیا تو رہنے دے۔ اس نے لمحہ بھر کو نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور اگلے پل زینے کی طرف دوڑ لگا دی۔ خیر اب یہ ایسا بھی ان رومانٹک نہیں تھا۔ سیڑھیاں اترتے مسکرا رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد صفی نے خوش دلی سے ہنستے ہوئے خود کو مبارکباد دی۔ مجھے تو کبھی شک بھی نہیں ہوا کہ خالہ کے یہاں یہ سب چل رہا ہے۔ صفی چپ ہوا تو پھپھو نے حیرت سے کہا، 2-4 دن کے مہمان کب کسی کی
کسی گھر کی اصلیت جان سکتے ہیں۔ اس کی ماما کی بات پر انہوں نے فوراً تائید کی، صحیح کہہ رہی ہے۔ پھر کسی خیال کے تحت اسے دیکھا، اور تم نے کیا فیصلہ کیا؟ فیصلہ کر لیا تبھی تو الف لیلا سنائی ہے۔ اچھی طرح سوچ لو، جب انہوں نے جانے سے پہلے ندیم کی تصویر دکھا کے کہا تھا کہ ہمیں یہ پسند ہے اور تمہیں بھی اچھی لگی تو بات آگے بڑھائیں گے، تب وہاں کی اس مساوات کا انہیں علم کہاں تھا؟ پیاری، پڑھی لکھی، اپنے آپ میں گم، کام سے کام رکھنے والی مگر باادب، بڑوں کا احترام کرنے والی اور خوش مزاج نادین انہیں نازش کے مقابلے زیادہ پسند آئی تھی۔ اس صفی کی دادی کی خواہش تھی کہ اس گھر میں اس کا رشتہ ہو۔ فیصلہ کرنے کے بعد آپ سوچنے کا کہہ رہی ہو؟ ہنسا۔ جب تمہیں ندیم کی تصویر دکھائی تھی تو وحید کا رویہ اور اس گھر کے ماحول کا علم نہیں تھا۔ ان سب کا اثر ندیم کی شخصیت اور سوچ پر بھی پڑا ہوگا۔ ندیم حساس ہے، غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ اسے اتنی کم عمری میں بھی رشتوں کی پیچیدگیاں اور ان کی حدود و قیود کی خاصی سمجھ ہے۔ محبت میں ڈوبا ان کا لاڈلا اب بھی ان کا مطلب نہیں سمجھ رہا تھا۔ یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ تبھی سارا نے دروازے سے جھانک کر پوچھا اور پھر اندر داخلی۔ نند بھاوج نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر صفی کو، جو سارا کو بڑی خوش دلی سے ندیم کی بابت بتا رہا تھا۔ اسے خالدہ نے بہت سمجھایا کہ وہ بھائی کی شادی کے مزے لے، زندگی میں موقع دوبارہ نہیں آئے گا، مگر وہ بس کڑتی رہی۔ اسے زیادہ غصہ یہ آ رہا تھا کہ ان کے اندرونی چپکلش کا پورا فائدہ حمیرہ کے گھر والے اٹھا رہے تھے۔ پہلی بار کچھ موقعوں پر پھپھو سے بیوقوف لگی، جو عاطر کو خوش رکھنے، اس کے سسرال کی گڈ بک میں آنے کے فراق میں اس رویے کی وجہ سے مستقبل کے لیے کھڑی ہونے والی پریشانی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ بڑی چھوٹی ہر بات ان کی مرضی و سہولت کے مطابق ہو رہی تھی کہ وہ عاطر کے منہ سے نکلے الفاظ ہوتے تھے۔ خالدہ نے سمجھوتا کر لیا تھا، اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ دنیا کے ڈر سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنے کام رنجشیں دل میں اور مسکراہٹ چہرے پر سجا کے انجام پاتے ہیں۔ اگر دنیا اور لوگوں کا ڈر نہ ہو تو بس فساد ہی ہوتا رہے۔ صفی کے یہاں سے سب پہنچ گئے تھے سوائے صفی اور اس کے والد کے، جو بوجہ عین ولیمے والے دن آنے والے تھے۔ اس نے بھی بارات والے دن کا جوڑا ولیمے والے دن سے بدل دیا تھا۔ شادی میں اس کی دلچسپی مہمانوں اتنی تھی، اپنے ماں باپ کے چمکتے خوشباش چہرے کو دیکھ کے اس غیر مشروط محبت پر اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اگر پھپھو اور دادی دل تھوڑا بڑا رکھتی تو سب کچھ کتنا حسین، پرسکون اور خوشکن ہو سکتا تھا۔ اس تقریب میں پیسہ، محنت سب والدین کا تھا، مگر کسی معاملے میں ان کی مرضی اور خواہش کو اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ ابھی وہ پیچھے کام اور ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ اسٹیج پر خاص میزبان پھپھو تھی۔ سامنے حمیرہ کی والدہ کسی رشتہ دار کا تعارف پھپھو سے کروا رہی تھی اور اچانک اس کی نظر خالدہ پر پڑی، جو کھانے کی میز کے پاس کھڑی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس ڈریس میں اداس صورت تو امیجن نہیں کی تھی۔ جانے کی در سے اور کب صفی اس کے پاس پہنچا تھا، اس نے تیزی سے پلکیں جھپک کے پانیوں کو باغی ہونے سے روکا۔ میں بھائی کی وداعی پر اداس ہوں۔ اسے مذاق میں بات اڑانی چاہیے۔ وہ کہاں جا رہا ہے؟ بیوی کو پیارا ہو رہا ہے نا؟ ویسے وہ پہلے بھی نام کے ہی بھائی تھے۔ اس وقت طلباق نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر عاطر کے لیے کچھ اچھا نہیں کہنے تھا ہی نہیں۔ کبھی اس کے قریب آیا نہ، اس نے خود ہی کوشش کی تھی۔ ان میں بہن بھائی والی بے تکلفی اور محبت تھی ہی نہیں۔ اس وقت اسے سارا قصور اسی کا لگا۔ نہ سمجھ نہیں تھا، جو ایسے موقعوں پر والدین کو ساتھ نہ رکھنے کا مطلب سمجھتا نہ ہو۔ اس قدر منفی نہیں سوچتے، اور اداس تو بالکل نہیں ہوتے، اسپیشلی جب کوئی اتنی دور سے ملنے اور دیکھنے آیا ہو، اسے یک اپنے کپڑوں کا احساس ہو۔ وہ تو خود سے اعتراف کے بنا منتظر ہی تھی۔ بولنے کے لیے اگلا جملہ ترتیب دینے لگی۔ پہلے سب کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ جس کام نے روکا تھا وہ ہو گیا۔ بارات میں سب نے مس کیا، آپ سیدھا یہیں آئے۔ کتنے ہی جملے سوچے، مگر ہر جملہ اسے زبانی لگ رہا تھا۔ اس کے خاص ہوتے ہی اس سے عام گفتگو محال ہو گئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ صفی کی نظر اس کے اسکرین نما چہرے پر ٹکی تھی۔ چھت والی ملاقات کے بعد وہ اب آمنے سامنے تھے۔ آپ سب سے ملے؟ اس نے بالآخر سر اٹھا کے صفی کو دیکھا۔ ابھی نہیں، میں اندر آتے ہی تمہیں ڈھونڈ رہا تھا اور تم مل گئی رملیس چشمے کے پیچھے۔ آج ان آنکھوں میں دیکھنا مشکل نہیں تھا۔ تم سب سے ملی؟ دادی، پھپھو، ماما، سارا، بڑی امی سبھی موجود۔ اس نے دور لان میں مہمانوں کی سمت دیکھا۔ جی۔ پھر کیسی لگی میری پھپھو؟ آنکھیں پلٹ کے پھر اس پہ ٹھہر گئی۔ میں پہلے بھی ملی ہوں، سب سے یہ پہلی دفعہ تو نہیں، مگر صفی کے چہرے پر کچھ اور لکھا تھا۔ یوں تو میری پھپھو کہیں مہمان بن کے جائے تو وہ بھی کسی کو بری نہیں لگے گی۔ جن پر گزرتی ہے، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے رویوں کو برداشت کرتے ہیں، وہی اس انسان کے بارے میں صحیح رائے دے سکتے ہیں، اور میں نے آپ کی رائے سنی تھی، لہٰذا انہیں اسی تناظر میں دیکھا، اور وہ بہت سویٹ ہے، آپ کی ماما اور سارا آپی بھی۔ وہ بھی مہمانوں کے ہجوم میں ان دو شناسہ چہروں کو ڈھونڈنے لگی، جبکہ وہ اس تفصیلی جواب پر خوشگوار حیرت میں گر گیا تھا۔ ویسے میں نے تمہاری تصویر سیو کرنے کے ساتھ انہیں بھی فارورڈ کر دی تھی کہ آگے بڑھے۔ اس بالمشافہ گفتگو کا رخ جانے کی سمت جاتا کہ کسی نے ندیم کو آواز دی، آپ اب مل لیں سب سے۔
اسے کہتی آواز کی جانب چل پڑی۔ وہ پورے دل سے مسکرا دیا۔ سارے ہنگاموں میں بھی اس کا دھیان بھٹک بھٹک کے اس متوقع بات کی طرف جا رہا تھا جو صفی کے گھر والوں نے پرویز احمد اور خالدہ سے کرنی تھی۔ صفی اگلے دن ہی سب گھر والوں کے ساتھ لوٹ گیا تھا۔ شادی کی تھکان کے ساتھ گھر میں موجود مہمان جب تک چلے نہیں گئے دماغ کچھ اور سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ عاطر اور حمیرہ 2 ہفتوں کے لیے باہر گئے تھے۔ وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی مگر ذہن حمیرہ کی اس گھر میں آمد اور اس کے یہاں سے چلے جانے کے بعد اپنی ماں کی تنہائی اور مشکل سوچ کر گھبرا رہا تھا۔ میری تھوڑی نا فوراً ہونی ہے، اپنے خیال پر وہ چھپ گئی تھی۔ رزلٹ کے بعد تو مجھے مزید ایڈوانس کورس کرنے ہیں اور پھر نازش بھی ہے مجھ سے پہلے، اور میں پپو کی اتنی مضبوط ٹیم کے بیچ ممی کو تنہا چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتی۔ اللہ کرے بھائی کو کسی اور شہر میں جاب مل جائے اور وہ دونوں وہاں شفٹ ہو جائے۔ ویسے کیا مجھے ممی کو صفی کے بارے میں بتا دینا چاہیے؟ سب ہی انہیں اندھیرے میں رکھتے ہیں، باتیں چھپاتے، خود سب طے کر کے پھر ان کی رائے یا مرضی جاننے کا ڈراوا کرتے ہیں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس خیال کے زیر اثر وہ کھڑی ہو گئی۔ میں ممی کو صفی کے بارے میں خود بتا دوں گی۔ وہ پرعزم سے ان کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ کھلے دروازے سے آ رہی آواز نے اس کے قدم پکڑ لیے۔ سوچنا کیا ہے؟ خالدہ کی آواز تیز تھی۔ کیا آپ کا ارادہ بدل رہا ہے؟ مشکوک ہوئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں بس کہہ رہا تھا اچھی طرح سوچ لو، یوں سنتے انکار ٹھیک نہیں۔ پرویز احمد کا انداز صلح جو تھا۔ 3 بچوں کی ماں ہوں لیکن مجھے بس ایک کی زندگی کا بھلا برا سوچنے کا اختیار ہے یا وہ بھی نہیں؟ ان کا لہجہ کاٹدار ہو گیا۔ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ ابھی بس عاطر کی شادی ہوئی، ندیم سے پہلے نازش ہے۔ خالدہ طنزیہ ہنسی۔ جمیلہ خالہ کہہ رہی تھی نازش کا رشتہ کر دیا، بتایا بھی نہیں۔ میں نے کہا ارے ابھی نہیں تو کہتی لو۔ وہ وحیدہ کی خالہ زاد تو کہہ رہی تھی ان کے پوتے کی بات نازش سے طے ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے وحیدہ اور دادی سے بات کی ہوگی اور انہوں نے پورا یقین دلایا ہوگا، تبھی وہ اس یقین سے کہہ رہے تھے۔ پرویز احمد صدمے سے چپ ہو گئے۔ ان کے بچے اور ماں بہن سب انہیں اتنا غیر سمجھتے تھے۔ انہیں اب احساس ہوتا تھا کہ صحیح وقت پر وہ رشتوں کو ان کی حدود نہیں سمجھا پائے تھے اور یہ معمولی سی بات ان کا گھر تباہ کر گئی تھی۔ گھر کا سکون قائم رکھنے کی اتنی بڑی قیمت ان کے گمان میں نہ تھی۔ ہمیں اب کہا جائے گا کہ لوگ رشتہ لے کر آنا چاہ رہے اور یہ اور وہ۔ ایک گہرا سانس لے کر انہوں نے خود کو سنبھالا۔ جب ہمارے بچے ہی ہمیں رسوا کرنے پر تلے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جانے اس میں قصور کتنا ہمارا اپنا ہے اور کتنا دوسروں کا، لیکن آپ یہ صفی کو انکار کر دیں۔ جہاں گھر میں ایک بہن بیٹھی ہو مجھے وہاں اپنی بیٹی نہیں دینی، اسے وہ عذاب نہیں دینا جو میں سہ رہی ہوں۔ آگے کیا سنتی؟ وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اسی سے پیٹ لگا کے سانس روکے ذرا دیر پہلے سنے جملے دل میں دہرانے لگی، پھر آہستہ سے چلتی بستر پر آ کے بیٹھ گئی۔ رونا نہیں چاہتی تھی مگر آنسو تواتر سے گر رہے تھے۔ وہ اس نئی دنیا کی سیاحت میں اس قدر مشغول تھی کہ کچھ اور سوچا ہی نہیں۔ اسے کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل نظر نہیں آئی تھی، جبکہ صفی کے لیے انکار کرنے کی سب سے بڑی وجہ اس کے گھر میں موجود تھی۔ سارا جو خلا لے کے بعد میں انہی کے ساتھ رہ رہی تھی، اسے لگا اس کی پھپھو اچھی ہے، وحیدہ جیسی نہیں تو اس کی ممی بھی خوش ہوگی اور سارا کے بارے میں بھی ویسا ہی گمان رکھے گی، لیکن دل کے ہاتھوں وہ مجبور تھی، اس کی ماں نہیں۔ یہ بھی تو سچ تھا کہ اگر صفی کچھ دن ان کے یہاں نہ رکتا، ان کی ملاقات بات نہ ہوتی تو اس نے بھی اس رشتے اور گھر میں موجود لوگوں کا سن کے انکار کر دینا تھا، بالکل اسی وجہ سے جو خالدہ کے پاس تھی۔ من پسند ساتھ کے لیے بہت کچھ نظر انداز کرنے کو تیار تھی مگر اس کی ماں ان کے پاس وہ تھی جس کی زندگی پر ان کا اختیار تھا۔ سوچ سمجھ کے اور اپنی پسند سے اس کے لیے شریک سفر منتخب کرنے کا سکر تسلی ان سے کیسے چھین لیتی؟ ساری عمر وہ ماں کے لیے جس بات پر لڑتی آئی تھی، اب وقت تھا اس پر خود عمل کرتی، ورنہ عاطر، نازش اور اس میں کیا فرق رہ جاتا؟ جانی اندھی محبت تھی واقعی اس کی شخصیت اور اسے جان لینے کا سام کہ صفی اسے اپنے پاپا سے مختلف لگا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ گھر کے سکون کی خاطر یا دنیا میں اپنی امیج کی وجہ سے کمزور فیصلے اور دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، مگر اب وہ ماں کے سامنے اس کا دفاع بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنی داست میں اس نے اپنے بڑے بہن بھائی کی زیادتیوں کے ازالے کے طور پر اپنی زندگی کے فیصلوں کا اختیار خالدہ کو دے دیا تھا۔ کوئی انہیں فون کرتا اور کچھ کہہ کے ان سے معذرت کرتا، اس سے قبل اس نے خود جا کے خالدہ کو انکار کر دیا۔ لیکن تمہیں کس نے بتائی یہ بات؟ وہ حیران تھی۔ ممی ایک ہی گھر میں رہتے میں کچھ سنگن رکھتی ہوں، بس مجھے نہیں پسند آپ ان لوگوں کو منع کر دے۔ اور خالدہ کو لگا وہ بیٹی کے اس فیصلے کی وجہ خوب سمجھتی ہے۔ انہیں اس پر بڑا پیار آیا۔ اس کا انکار پہنچتے صفی کا فون آیا تھا اور وہ اب فون کان سے لگائے چپ کھڑی تھی۔ کیوں ندیم کیوں؟ اس نے پھر دہرایا۔ کم آن ندیم۔ اس کی مسلسل خاموشی پر اب کے صفی نے دھیرے سے کہا، آپ کو سب تو پتہ ہے میں ممی سے میرے لیے فیصلہ کرنے کا حق اور اطمینان نہیں چھین سکتی۔ آخر اس نے کہہ دیا، تم انہیں اپنی فیلنگز بتاؤ تو یقین کرو وہ کبھی انکار نہیں کرے گی۔
مگر تم نے تو خود ان کے لیے فیصلہ آسان کر دیا۔ اس کی آواز میں شکوہ تھا۔ میں اس لیے کہ باقی گھر والے انہیں الزام نہ دے۔ تم کہو تو میں ان سے بات کرتا ہوں۔ نہیں، اس نے سختی سے بات قطع کی۔ فیصلہ ہو گیا ہے، آپ اسے تسلیم کر لیں۔ نہیں کر سکتا۔ اس کا انداز حتمی مگر ملائم تھا۔ میری خواہش سمجھ کر لیں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے کہ یہ ممی اپنی خوشی اور مرضی سے کم از کم اپنی اولاد کی زندگی کے فیصلے کرے، انہیں پورے دل سے انجوائے کرے، ان پر کوئی پریشر نہ ہو۔ یہ تمہاری خواہش ہے؟ جی۔ اس سے پہلی بار ادراک ہوا کہ وہ کافی مضبوط ہے، جو بلکتے دل کو بھی نظر انداز کر سکتی تھی۔ تمہاری اس خواہش سے بڑھ کے میرے لیے تم ہو نادین۔ اس کے حلق میں پھندہ اٹکا اور اس نے فون بند کر دیا۔ پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ دادی اور پھپھو اس رشتے کے حق میں ہو گئی۔ اب یہ محض خالدہ کی مخالفت کے لیے تھا، یا وہ واقعی اپنی دیورانی اور سہیلی کو منع نہیں کرنا چاہتی تھی، یا پھر سچ میں انہیں صفی اس کے لیے اتنا پسند آیا تھا۔ نازش کا معاملہ شاید صفی کی آمد سے پہلے سے چل رہا تھا، ورنہ وہ صفی کو اس کے لیے پسند نہ کرتی۔ مجھے نہیں کرنی وہاں شادی، بات ختم کرے۔ اس نے اسی لیے بڑھ کے خالدہ کا انکار کیا تھا، اور سب کو اپنی پسند سے شادی کرنے کا حق ہے۔ اس نے عاطر پر ایک نظر ڈال کے کہا، حمیرہ ان دنوں اپنے گھر گئی تھی۔ کیا برائی ہے صفی میں؟ تمہاری تو اس سے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ وحیدہ کا سوال اسے اچھا نہیں لگا۔ مجھے بلا وجہ لوگوں میں برائی نظر نہیں آتی، اور تعلقات بھی اکثر سے دوستانہ ہے۔ اس کا مطلب ہے میں ان سب سے شادی کر لوں؟ اس بدتمیزی کی کسی کو امید نہیں تھی۔ سب حق تک رہ گئے۔ نادین، خالدہ کا انداز ڈانٹنے والا تھا۔ یہ تمہاری عشا ہے۔ دادی نے بہو کو اتاڑا۔ میری سہیلی کا پوتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے، بلا وجہ کی رنجش پال کے اب بیٹی کا مستقبل خراب کر رہی ہوں۔ خالدہ نے لب بھینچ لیے۔ شکر ہے عاطر اور نازش اس کی طرح کم عقل نہیں۔ انہوں نے پیار بھری نظر ان دونوں پر ڈالی جو صوفے پر براجمان تھے۔ تم تھوڑا وقت لے کر سوچو تو صفیہ اور وہ فیملی بہت اچھی ہے۔ نازش نے بہن ہونے کا فرض نبھایا۔ جانے تو بیٹا، اختلاف سے پرے ہو کے اولاد کا بھلا سوچنا ضروری نہیں، صرف پیدا کرنے والے کو آئے۔ دادی کی بات پر اس نے تڑپ کے خالدہ کو دیکھا۔ جب ان کی یہ بات اس کے دل پر لگی تھی تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ خالدہ خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ وہ بہت کچھ کہہ سکتی تھی، لیکن اس منظر سے خوفزدہ تھی۔ جب عاطر اور نازش بھی اٹھ کے دادی اور پھپھو کا ساتھ دیتے، یہ بھرم یہ لحاظ باقی رکھنا چاہتی تھی کہ ان کی اولاد انہیں دوسروں کے سامنے بے وقت نہیں کرتی۔ دادی کوئی کچھ بھی کر لے، ماں کے ہوتے ہوئے وہ دوسری ماں نہیں بن سکتا۔ اس نے ماں کے لیے مورچہ سنبھالا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک مثال تو اس گھر میں موجود ہے، دادی نے چمک کے جواب دیا۔ ماں سے بڑھ کے ماں بن کے دکھایا ہے وحیدہ نے۔ بس ان کا فخر سے سینہ ٹھوکنا باقی تھا، اور اس کوشش میں ایک ماں اور اس کے بچوں کے بیچ جو درار ڈال دی، اس کا کیا؟ آپ اس پر فخر کریں۔ ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ بیچ میں خالدہ نے اس کا بازو پکڑ کے روکا، مگر وہ جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ خالدہ اپنے آنسو سنبھالنے میں لگی تھی۔ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ وحیدہ کی آواز میں صدمہ تھا۔ یہ الزام نہیں، سچ ہے، اور ثبوت بھی یہی موجود ہے۔ اس نے خالدہ اور پھر عاطر اور نازش کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ عورت اپنے بہن بھائیوں کے بچوں سے کسی بھی رشتے سے محبت کرے، اس میں تھوڑی بہت ممتا شامل ہوتی ہے کہ یہ اس کی فطرت، اس کی خمیر کا حصہ ہے۔ پھر کیوں اس کی محبت کی معراج کے لیے بالکل ماں کی طرح پیار کرتی ہے، ماں سے بڑھ کے پیار کرتی ہے، کہنا ضروری ہے؟ وہ بحیثیت پھپھو، خالہ، چاچی جو پیار کرتی ہے، اس کی الگ اہمیت اور مقام ہے۔ وہ بھی کم نہیں، وہ بھی بہت خاص، معتبر اور بلند ہے۔ پھر وہ کافی کیوں نہیں؟ یہ ماں والا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے جائز حقدار کو محروم رکھنے کا رواج میرے نزدیک ظلم اور گناہ ہے۔ آپ سونے چاندی کے بھی بن کے آ جائے تو آپ پھپھو ہے، اور آپ دنیا کی سب سے اچھی پھپھو بھی ہے، تو آپ کا دائرہ اختیار محدود ہے، جو ماں کے اختیار سے مختلف ہے۔ جب تک وہ اپنے حقوق اپنی مرضی اور خوشی سے آپ کو تفویض نہ کرے، انہیں زبردستی اپنا بنا لینا، چھین لینا ظلم ہے، غلط ہے، ناانصافی ہے، زیادتی ہے۔ اپنی محرومی اور حسرت دور کرنے کے لیے حقدار کو محرومی اور حسرت دے کر کون سی نیکی کمائی جاتی ہے؟ میں نے کب کیا یہ سب؟ وحیدہ کے چہرے پر اور آواز میں حیرت تھی۔ آپ اتنی ناسمجھ نہیں پھپھو۔ کم عمری میں بچے کو والدین کی مرضی، اجازت اور نالج کے بنا وہ سب دینا جو اس کے منہ سے نکلے، یہ غلط رویے ہی بظاہر بے ضرر سی شروعات تھے۔ اس کے بعد آپ رکی نہیں۔ آپ نے ہر وہ کام کیا، ہر وہ حربہ اپنایا جو بھائی اور نازش کو آپ کے قریب کرے۔ اس کوشش میں پیچھے ان بچوں اور والدین کا رشتہ کیسے بگڑ رہا ہے؟ بچے کے دل میں والدین کے لیے کون سے منفی جذبے پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ سہولت سے نظر انداز کر گئی۔ تو کیا ماں باپ بچوں کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتے؟ میں اگر وہ کام صحیح کر دوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ برائی یہ ہے کہ آپ والدین کے پاس جا کے انہیں احساس دلانے سمجھانے کی بجائے انہیں اندھیرے میں رکھ کے صحیح کرتی گئی۔ تم کمرے میں چلو نادین، تمہارے پاپا بھی آتے ہوں گے۔ خالدہ نے پھر اس کا بازو کھینچا، مگر وہ آج رکنے والی نہیں تھی۔ اولاد سے پہلا اور کڑا سوال حساب کتاب والدین کا ہوتا ہے، باقی رشتے بعد میں آتے ہیں۔ کسی کو احساس بھی ہے
اپنے جذبوں اور حسرتوں کی تسکین کے پیچھے ان کی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ جن سے محبت کا دعویٰ ہے، یہ کتنا دل دکھاتے ہیں، ماں باپ کا فرائض سے چشم پوشی کرتے ہیں، انہیں ان کا مقام نہیں دیتے۔ اس کا احساس ہے کسی کو؟ اس نے عاطر اور نازش کو دیکھا جو خلاف توقع بالکل خاموش تھے۔ میں نے تو اپنے بچوں سے محبت کی، بس۔ وہ عاطر اور نازش کو دیکھ کے رونے لگی۔ دنیا کی بڑی بڑی ناانصافیاں محبت کے دعوے کے بعد ہی ہوتی ہیں۔ اس محبت کے نام پر نفرتیں وجود میں آتی ہیں، دل خراب ہوتے ہیں، جیسا میرا ہوا، ممی اور پاپا کا ہوا۔ کسی کی محرومی دور کرنے کے لیے کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی کے جذبے کی تسکین کی خاطر کوئی دوسرا تڑپتا ہے، اور حد یہ ہے کہ یہ ناانصافی اور جانبداری کرنے والوں کو غلط لگتی ہے نہ بری۔ اسے کسی میڈل اور اعزاز کی طرح اپنایا اور سنایا جاتا ہے۔ اس نے دادی کو دیکھا۔ ہاں، تم اور تمہاری ماں باپ صحیح ہے، ہم غلط ہے۔ جواب دادی کو وحیدہ کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ پاپا بہت اچھے فادر اور شوہر ہیں، لیکن پھپھو کے معاملے میں بری طرح ناکام رہے۔ جہاں پکچر میں پھپھو آئی، وہ کبھی انصاف نہیں کر پائے۔ انہیں ہمیشہ خوف رہا کہ انہیں بہن کے لیے بے حس اور لاپرواہ کہا جائے گا۔ اگر وہ ایک بار آپ دونوں کو سختی سے کہہ دیتے کہ بچوں کے معاملات سے دور رہیں تو حالات بہتر ہوتے، مگر وہ ڈرتے رہے کہ انہیں گھر بیٹھی بہن کے حق میں غلط نہ سمجھا جائے۔ بہت سی باتیں پاپا نے پھپھو کی محبت میں نہیں، دنیا اور دادی کے ڈر سے کی ہے۔ دادی، انہیں یہ محسوس کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کا ہے۔ نادین، اب چلو تم۔ خالدہ نے اب کے اسے اپنے ساتھ کھینچا۔ دونوں ایک ساتھ پلٹی اور پتھر کی ہو گئی۔ دروازے میں پرویز احمد کھڑے تھے۔ نادین پر جیسے حق گوئی اور سب کچھ نکال باہر کرنے والا جن آیا تھا۔ اس جھٹکے سے سنبھلی اور باپ کو دیکھا۔ اچھے لوگ اپنوں کے ساتھ زیادہ برا کرتے ہیں۔ ان کی اچھائی کی وجہ سے اپنے نہ احتجاج کرتے ہیں، نہ انہیں برا بھلا کہہ کے بھڑاس نکال سکتے ہیں۔ ہر مقام اور ہر قدم پر ان کی اچھائیوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے اچھائی کی ایک ہی کسوٹی ہونا چاہیے، اور وہ ہے عدل۔ ایک کو خوش کرنے کے لیے دوسرے سے قربانی مانگنا اچھائی نہیں۔ کیا آپ کی اچھائی قربانی دینے والے کے دل میں کوئی منفی احساس ہی جگاتی ہے؟ خالدہ سے بازو چھڑا کے وہ ہال سے نکل کے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ پیچھے دادی کچھ کہہ رہی تھی، مگر اس کے اندر عجیب سا سکون تھا۔ اسے ہلکا سا افسوس ہوا کہ اس نے بہت پہلے ہی سب کچھ کیوں نہ کہہ سنایا۔ چند دنوں سے گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد معلوم نہیں وہاں کیا ہوا تھا۔ اس نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ انتظار میں رہی کہ پرویز احمد یا خالدہ اس سے بات کریں گے۔ دونوں عام دنوں سے زیادہ خاموش تھے، تاہم انہوں نے اسے اس موضوع پر یا اس دن کی بابت ذکر نہیں چھڑا تھا۔ کہیں میں نے ممی یا پاپا کو دکھی تو نہیں کر دیا؟ اسے خیال ستارتا رہا۔ اسے اپنے پاپا پر کبھی کبھی غصہ آتا تھا، اور جب بھی آتا بڑا شدید قسم کا ہوتا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ ماں جیسا پیار وہ باپ سے بھی کرتی تھی۔ اس دن وہ جذبات میں آ کے کہہ تو گئی تھی، مگر اب افسوس گھیرنے لگتا کہ کیا ضرورت تھی۔ اگلے ہفتے امتحانوں کے نتائج آنے تھے، اور وہ سب طرف سے دھیان ہٹا کے آگے کیا کرے سوچ رہی تھی۔ اس نے ٹیکسٹائل ڈیزائن میں ماسٹر کیا تھا، اور اب وہ کوئی ایڈوانس کورس کرنا چاہی تھی۔ دن بھر کمرے میں بیٹھ کے گوگل پر وہ یہ سب ڈھونڈتی رہتی۔ فون نے چہک کے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے فون ہاتھ میں لیا۔ جب بھی تمہیں مس کرتا ہوں یہ ویڈیوز دیکھ لیتا ہوں۔ صفحے کے پیغام کے ساتھ کیک ڈیکوریشن کی ویڈیو بھی تھی، اور میری گیلری ان ویڈیوز نے فل کر دی ہے۔ سب ڈیلیٹ کر دے۔ اس نے فوراً حل پیش کیا۔ اور جب تم یاد آؤ تو کال کر لیا کروں۔ اس نے بھی فوراً دوسرا راستہ ڈھونڈ لیا۔ نہ بلکہ یاد کرنا بند کرے۔ صرف ویڈیوز دیکھنا اور کال کرنا اختیاری باتیں ہیں۔ کسی بھی محاذ پر صفی سے جیتنا آسان نہیں تھا۔ کوئی جواب نہ دے سکی۔ جب میری یاد آتی ہے تب تم کیا کرتی ہو؟ ادھر سے سوال ہے۔ مجھے یاد ہی نہیں آتی۔ جواب میں جھوٹ ہی لکھا جا سکتا تھا۔ خیر سے تمہارے جھوٹ کا عادی ہونے لگا ہوں۔ چاہ کے بھی لکھ نہیں سکی کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ جتنی شدت سے انکار کرتی محسوس ہوتا، اتنی ہی تیزی سے مقابل پر آشکار ہو رہی ہے۔ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں نمبر بلاک کر دوں۔ وہ ٹائپ کر رہی تھی اور دل خفا ہو گیا۔ کم آن، آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ یہ بات ختم ہو گئی ہے؟ اس نے ضد ہو کے پوچھا۔ کیونکہ یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، اور تم اس کی فکر نہ کرو۔ مجھے کرنا ہے جو کرنا ہے، بس اس لیے میسج کرتا ہوں کہ تم بھول نہ جاؤ۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے کچھ ٹائپ ہی نہیں کیا۔ اف، بھول تو نہیں گئی؟ صفی نے لکھا۔ اگلے پل کیک ڈیکوریشن والی ویڈیو موصول ہوئی۔ وہ فون ایک طرف رکھ کے چہرے پر ہاتھ رکھا ایویں ہی رونا آئے جا رہا تھا۔ اس کے پیغام بند نہیں ہوئے تھے۔ وہ زیادہ تنگ نہیں کرتا تھا، مگر مکمل رابطہ ختم بھی نہیں کیا تھا۔ گھر میں باہمی رضامندی سے نازش کا باقاعدہ رشتہ طے ہو گیا، وہیں جہاں کی اطلاع جمیلہ خالہ نے خالدہ کو دی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہر کوئی اسے حد درجے خفا تھا۔ دادی اس کا برملا اظہار بھولتی نہیں تھی۔ میرا کے آنے کے بعد آتی اور زیادہ مصروف تھا۔ اب دفتر کے بعد وہ کمرے میں ہوتا ہے، پھر دونوں کہیں باہر چلے جاتے۔ میرا اب بھی ساس والی اہمیت اور توجہ وحیدہ کو دیتی تھی۔ یہاں وہ سامنے سے گزر رہی تھی جب وحیدہ نے اسے پکارا اور جھجکی اور حیران ہوئی، مگر خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی۔
بیٹھو، انہوں نے کہا اور وہ بیٹھ گئی۔ تمہیں کیوں یقین نہیں ہے کہ میں عاطر اور نازش سے محبت کرتی ہوں؟ ان کے دل کو اس دن سے قرار نہیں تھا کہ کوئی ایسا کیسے سمجھ سکتا ہے۔ میں نے کب کہا کہ آپ نہیں کرتے؟ اس نے الٹا انہی سے سوال کیا۔ اس دن جو تم نے کہا۔ وہ ٹھہر گئی۔ مجھے آپ کے طریقے پر اعتراض تھا اور ہے۔ تم یقین کیوں نہیں کرتی کہ میرے دل میں ان کے لیے ماں سے الگ جذبات نہیں ہیں؟ ندیم نے گہرا سانس بھرا۔ پھپھو، اتنی باتوں میں جو بات آپ کے دل میں ٹھہر گئی وہ یہ ہے کہ میں آپ کی ماں جیسی محبت قبول نہیں کرتی، اور یہی مسئلہ ہے۔ آپ نے اپنی تسکین، اپنی خوشی اسی احساس کو بنا لیا جو دوسروں کے منہ سے وحیدہ نے تو انہیں ماں کی طرح پالا ہے قسم کے جملے سننے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا پھپھو والا پکار کم قیمتی، کم اہم نہیں ہے، مگر آپ اس پر قانے رہنے کے بجائے ممی سے مقابلہ بازی پر اتر آئی تھی، اور یہی آپ کا مزاج اور عادت بن گیا۔ تم غلط ہو، میں نے کبھی خالدہ سے مقابلہ نہیں کیا، میں تو بس اپنے بھائی کے بچوں کو اپنا سمجھتی رہی۔ میں بھی اسی بھائی کی اولاد ہوں۔ پھپھو، تو میں کیوں بھائی اور نازش کی طرح عزیز اور قریب نہیں؟ وحیدہ چپ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنی ماں کی جگہ آپ کو نہیں دی، اور یہ جان کر سمجھ کر آپ نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ اگر آپ کو یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ میں بھائی اور نازش کے لیے آپ کی محبت پر شک کرتی ہوں تو ایسا نہیں ہے۔ آپ بے شک ان سے پیار کرتی ہیں، مگر اس کو جواز بنا کر آپ نے جو کچھ غلط کیا ہے، مجھے مسئلہ اس سے ہے۔ ایک ماں کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا ماں بننے کی کوشش کرے تو ماں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہی ہے۔ کچھ دیر ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ اگر ممی نے آپ کو یہ سارے اختیار خود دیے ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، مگر کوئی بھی ماں کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ ایسا کرے، اور یہ نہ کرنے پر اسے شرمندہ کرنا، غلط سمجھنا بھی زیادتی ہے۔ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ دادی اپنی پرانی روش پر قائم تھی۔ وحیدہ کی اسے سمجھ ہی نہیں آتی تھی، انہیں اپنے غلط رویے کا احساس تھا بھی یا نہیں۔ اسے اکثر لگتا تھا کہ انہوں نے اس بات کو اس قدر حاوی کر رکھا ہے کہ اب خود کو عاطر اور نازش کی زندگی دل میں خالدہ سے کم درجہ کم رشتے پر قبول کرنا ناممکن تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، انہیں غلط سمجھا جا رہا ہے، اسی نہج پر سوچ رہی تھی۔ انہیں خالدہ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے، اس کا احساس اب بھی نہیں تھا۔ نازش جو پہلے خالدہ کے ساتھ نظر نہیں آتی تھی، اب اکثر باورچی خانے میں ان کی مدد کرتی دکھائی دیتی۔ وہ شادی سے قبل ان سے کھانے بنانا بھی سیکھ رہی تھی۔ صفی کی بات نے کہ سائیکل ٹوٹنا چاہیے اس کی سوچ کو نیا رخ دیا تھا۔ اس نے حمیرہ سے اس کا رویہ بھی بہتر کر لیا تھا۔ وہ عاطر اور حمیرہ کے بچوں کے لیے وہ رشتہ نہیں بننا چاہتی تھی جو ان کے اندر منفیت یا نفرت بھرتا، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب بچوں کے والدین کے لیے اس کے دل میں بغض یا منفیت نہ ہوتی۔ پھر صفی کے پیغام اور کیک ڈیکوریشن ویڈیوز کے درمیان ایک دن اس کی دادی، مما، ڈیڈی اور پھپھو آ گئے۔ ان کی جانب سے رشتے کے انکار کے بعد وہ پہلی بار آئے تھے۔ ہماری سارہ کا نکاح ہے اگلے ہفتے، ہم اس کی دعوت دینے آئے ہیں۔ صفی کے ڈیڈ کی بات سن کے اس نے بے اختیار خالدہ کی جانب دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بڑی خوشخبری ہے، دادی گویا ہوئی۔ وہ جو رشتے سے انکار کے بعد ان کی طرف سے خاموشی پر مایوس ہو گئی تھی، اس آمد سے کھل اٹھی تھی۔ وہ ان سے تفصیل پوچھ رہی تھی کہ اس کا فون چہکا اور صفی کے نام کے ساتھ نیا پیام جھلملایا۔ میں نے کہا مجھے بھی لے چلے، مگر کوئی نہیں مانا۔ تم نے سب کے بیچ مجھے ڈھونڈا کہ شاید میں سب سے پیچھے ہوگا۔ وہ بہانہ کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ نہیں، اس نے لکھا، تمہارے جھوٹ کا عادی صفی۔ اس کے جواب پر مسکرا دی۔ جانے کیوں، اس خبر پر دل خوش ہو رہا تھا۔ ان سب کی واپسی اگلے دن تھی، اور وہ سوچ رہی تھی محض نکاح میں مدعو کرنے وہ سب ایک دن کے لیے اتنی دور آئے ہیں، جب تک کہ اس نے خالدہ کے ساتھ صفی کی مما اور پھپھو کی گفتگو نہ سن لی۔ تمہارا ڈر بیجا نہیں ہے خالدہ، ہم زبردستی بھی نہیں کر سکتے، لیکن میری اور رحمہ کی مثال بھی تو ہے سامنے۔ یہ اس کی پھوپھی تھی۔ ہمارا صفی ندین کو پسند کرتا ہے، اگلا جملہ اس کی مما نے کہا۔ ظاہر ہے سارہ ایک ناکام شادی کے بعد دوسری شادی سے خوفزدہ تھی۔ اس کے کئی رشتے آئے، بات چلی، مگر سارہ راضی نہیں، مگر اب وہ مان گئی۔ کیا وہ یہ نکاح صفی کے لیے کر رہی ہے تاکہ ہم مان جائیں؟ خالدہ نے سہم کے اس کے سوال کو زبان دی۔ نہیں، اگر وہ ایسی کوشش کرتی بھی تو ہم نے کہاں ماننا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آئی اور صفی کو فون لگایا۔ ذہ نصیب، سارہ آپی کی شادی میں آپ کا کتنا ہاتھ ہے؟ پورا۔ وہ دھم سے بستر پر بیٹھ گئی۔ آپ نے ہماری وجہ سے انہیں مجبور کیا؟ اس کا لہجہ افسوس سے چور تھا۔ نہیں، تم نے مجھے مجبور کیا۔ ہاں، اس کا رونا باقی تھا۔ سنو، اس نے تحمل کا دامن تھامے رکھا۔ شادی سے پہلے فائنل ایئر کے امتحان کے بعد سارہ کے لیے اس کے کالج سینئر کا رشتہ آیا تھا، جو گھر والوں نے نامنظور کر دیا کہ تب وہ بہت چھوٹی اور لاؤبالی تھی۔ وہ سینئر اسے پسند کرتے تھے، خاموشی سے پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ انکار کے بعد انہوں نے اپنی پسندیدگی، صبر اور انتظار کا اظہار کیا کہ کچھ تو صلہ دیا جائے۔ گھر والوں نے سارہ سے پوچھا، مگر اسے نہ ان میں دلچسپی تھی نہ شادی میں، سو انکار ہی رہا۔ دل برداشتہ ہو کے ملک ہی چھوڑ گئے۔ انہیں کبھی امید تھی کہ ان کی محبت جان کر یہ معاملہ ان کی مرضی کے مطابق طے پائے گا، مگر جب نہ ہوا تو ان کی مایوسی انہیں سب سے دور لے گئی۔
سارا دوبارہ کسی اجنبی پر اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی اور خاندان میں کوئی رشتہ موجود نہیں تھا۔ کسی دن سارا سے اپنے اور ندین کے متعلق بات کرتے ہوئے ہی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا کہ سارا کو اعتبار، یقین اور دوبارہ اس تجربے سے گزرنے کا حوصلہ اس سے محبت کرنے والا انسان ہی دے سکتا ہے کہ خود اس راہ کا مسافر بننے کے بعد چند ضوابط تو وہ بھی سمجھ ہی گیا تھا۔ ان سینئر یعنی شہروز کی تلاش آسان نہ تھی، اور وہ مل بھی جاتا تو اس کے شادی شدہ نہ ہونے یا دوسری شادی کے لیے تیار یا راضی ہونے کے امکانات بھی کم تھے، مگر وہ کوشش کرنا چاہتا تھا اپنے ندین کے لیے، سارا اور شہروز کے لیے۔ آخر اس کی تلاش اور نیت ثمریاب ہوئی۔ شہروز ملازمت کے سلسلے میں اس وقت سے ہی بیرون ملک میں مقیم تھا اور اب تک شادی بھی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد کے مراحل قدرے سہل ثابت ہوئے۔ اب کچھ کہو بھی۔ بات ختم ہونے کے بعد بھی جب کافی دیر وہ چپ رہی تھی تو صفی گویا ہوا، میرے الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ ارے، وہ حیران ہوا، تم اور بولنے کے قابل نہ رہو؟ کم سے کم اس کے ساتھ تو ہمیشہ بے تحاشا بولتی آئی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ جب پرویز احمد اور خالدہ نے سامنے بٹھا کے اسے پوچھا تو وہ جھوٹ نہ کہہ سکی۔ اس کے انکار کے اثر وجہ سنتے ہی خالدہ نے اٹھ کے اسے گلے لگایا۔ ہم نے بطور پیرنٹ تمہیں مایوس کیا، مگر تم نے ہمیں کبھی مایوس ہی نہیں کیا۔ پرویز احمد اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے آبدیدہ ہو گئے تھے۔ نہیں پاپا، بجلد بولی، آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا، بس سب سے ہی ذرا سی شکایت تھی مجھے، سوری۔ ماں کو چھوڑ کے ان سے لپٹ گئی۔ شہروز ندیم کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہا تھا۔ اللہ نے آپ کو وسیلہ بنانا تھا، اس لیے مجھے اتنے لمبے انتظار پر لگایا تھا۔ کل ان کی دونوں کی روانگی تھی۔ اصل شکر گزار تو میں ہوں آپ کا شہروز بھائی، صفی درمیان میں بولا۔ بس اب دونوں یہ مقابلہ بازی ختم کریں۔ سارا نے بھائی اور شوہر کو ٹوکا۔ آپ کو دادی بلا رہی ہے، جانے سے پہلے کوئی خاص وصیت کرنا چاہتی ہے شاید۔ وہ مسکرائی۔ آج سارا کی سسرال سمیت دعوت تھی۔ چلو، کھڑا ہوا اور دونوں کمرے سے نکل گئے۔ ہم بھی چلے، اسے یوں ہی جمع دیکھ ندین نے کہا اور خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں پتا کہ جس دن ہم ملے تھے تم میرے سامنے سے گزر کر آگے گئی تھی، ہیں؟ وہ اس کے بازو میں بیٹھ گئی۔ یہ اچانک کیا یاد آ گیا؟ صفی نے رخ اس کی طرف کیا۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں انکمپلیٹ ایڈریس بتایا کہ مکان کدھر ہے پوچھا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ہاں، اس کے چہرے پر حیرانی بکھر گئی۔ لیکن کیوں؟ مجھے اس وقت تمہارے چہرے پر اس حیرانی کی توقع تھی۔ صفی نے دونوں ہاتھ سے اس کے بال پیچھے کیے۔ جو ابھی ہے، میں حیران ہوئی تھی نا یہ سوچ کر کہ آپ نے مجھے پہچانا کیوں نہیں۔ جب مجھے آپ یاد تھے تو میں کیوں یاد نہیں؟ اگر کہہ دیتی، ارے آپ تو اتنی لمبی واک نہ کرنی پڑتی، مزے سے مسکرا رہا تھا۔ اور آپ کہہ دیتے، ارے ندیم، تو میں زندگی بھر کے لیے مارننگ واک سے توبہ نہ کرتی۔ اس نے خفا سے انداز میں اس کے ہاتھ دور کرنے چاہے تو صفی نے الٹا اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ سارا قصور میرا نہیں، ویسے یاد کرو تم نے شوز کو بھی الزام دیا تھا، وہ تو مہمان کو گلٹ سے بچا کے اچھا میزبان بننے کی کوشش تھی۔ ویسے اس دن تمہارے پیروں کے درد کا گلٹ مجھے اب بھی ہے۔ صفی کی آواز دھیمی ہوئی ہے اور وہ اگلی بات بوجھ کے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ گلٹ ساری عمر آپ کے ساتھ رہے گا، اسے بھی تو دور ہونا چاہیے نا۔ اچھی میزبان اب بھی بنا جا سکتا ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ اس نے صفی کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا۔ اب میں بیوی ہوں، جو شوہر کو کسی ایسے گلٹ میں مبتلا رکھے تبھی اچھی کہلاتی ہے، اس لیے چلے، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اس نے اسے دروازے کی سمت دھکیلا۔ اچھی نہیں، تم ظالم بیوی ہو، اس نے دہائی دی۔ منظور۔ دروازے کے قریب پہنچ کے اچانک صفی نے دروازہ بند کر دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ سب ہے باہر۔ اس کی آواز خود ہی دب گئی۔ ظالم بیوی کا علاج۔ اینک کے شفاف پردے میں چھپی آنکھیں اس وقت بے باک تھیں۔ کیسی لگی ناول؟ ضرور اچھی لگی ہوگی، بہت اچھی۔ مجھے بھی بہت اچھی لگی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔